بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 4th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ آئیں چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ کمرے میں زریش بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ صدام نے آئینے کے سامنے خود کو دیکھا۔ زری سائیں ذرا قریب آؤ، اس نے چاہت سے پکارا۔ نظر آئینے پر ہی ٹکی تھی۔ زریش نے منہ موڑ لیا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ دو ٹوک بولی۔ اتنا اتراتا کیوں ہے؟ وہ مڑ کر اس کو دیکھنے لگا گہری نظروں سے۔ زریش نے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ تم کو کیا لگتا ہے ہم تم کو اب کیا کرے گا؟ وہ اس کے پاس بیٹھا۔ نواب جی، زری ذرا غصے میں آئی اور صدام نے اس کا ناک کھینچ لیا بہت زور سے کہ اس کی نوز پن اسے چپی۔ ہمارے سامنے آواز اتنا رکھے گا جتنا رکھتا ہے، یہ 2 دن اس کا ساتھ رہ کر ہم پر شیرنی بنے گا تو شکار ہم کو ظالم کرنا آتا ہے، جبکہ تمہاری صحت اور عمر ابھی ہمارا دام میں پھنسنے کا نہیں ہے، وہ اسے بابر کراتا بولا۔ جبکہ اس کی بات پر زریش سرخ ہوگی۔ اماں ابا کو پتہ چل جائے گا، اسے پریشانی ہوئی۔ اور چھوٹے چودھری، اس کی آواز دب گئی۔ بندوق اس کی گردن پر رقص کرنے لگی۔ دشمن کا سامنے محبوب کچھ نہیں، سمجھتا ہے نا ہم کو، پھر بھی بار بار بولتا ہے، وہ گن لوڈ کرتا پیار سے سمجھانے لگا، جبکہ زریش کی سانس حلق میں کہیں گم ہو گئی۔ بندوق اس کی گردن پر رقص کرتی سفر طے کر رہی تھی۔ زریش ہڑبڑا کر اٹھی۔ صدام جبکہ وہیں لیٹ کر اس کو دیکھنے لگا۔ تم جانتا ہے تم ہمیں کتنا ہو؟ نواب جی، وہ حیرانگی سے اس کی بے باک گفتگو پر اسے دیکھنے لگے۔ نواب جی کا جان، ذرا نواب جی کی خدمت کے لیے نزدیک تو آؤ۔ وہ لبوں پہ مسکراہٹ دبائے سے زج گیا تھا۔ جانتا تھا آنے والے وقت میں اس کے لیے آنسو ہوں گے، تو کیوں نہ ابھی اس کو آنکھ کو سکون دے۔ وہ دوبارہ اسی گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک نظر غور سے اس گھر کی طرف دیکھا اور 2 قدم آگے بڑھا کہ اچانک کسی گھر کا دروازہ کھلا اور ایک کم عمر لڑکی بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کے پیچھے وہ دھیڑ عمر آدمی اس کے بال پکڑ کر اندر کھینچ رہا تھا، جبکہ اس کی بے بس نگاہیں کے دیکھ رہی تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے، مگر وہاں کھڑے لوگ تماشا ضرور دیکھ رہے تھے، آ کر کوئی نہیں بڑھا تھا۔ تبھی شہاب جو یہ سب دیکھ کر حیرت اور غصے سے پھٹنے کو ہو رہا تھا، وہ آگے بڑھا، لڑکی کو کھینچ کر باہر نکالا، جبکہ پیچھے وہ آدمی اس جھٹکے کو برداشت کیے بنا دور جا گرا اور لڑکی شہاب کو مسیحا پاتے سے سختی ہوئی اس کی پشت پر چھپنے لگی۔ یہ کیا جہالت ہے؟ وہ دھاڑا، جبکہ وہ آدمی اپنی بےزتی پر جگہ سے اٹھا۔ باؤ تیرا کوئی معاملہ نہیں ہے، میری بیوی اور میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں، وہ آدمی صاف جواب دیتا اس لڑکی کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے بچا لے، اللہ کے واسطے مجھے بچا لے۔ وہ لڑکی گڑ گڑائی۔ شہاب کی آنکھوں میں ایک عکس اترا اور اس نے کھینچ کر اس آدمی کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شہاب کے رد عمل پر وہاں کھڑے سب تماشائیوں میں جیسے جانے وہ آگے بڑھے۔ ایک عورت نے بیلا کو سینے سے لگا لیا۔ باؤ بچی کو بچا لیں جی، بہت مارتا ہے یہ اور اس کی ماں، بھئی پاگل ہیں دونوں، وہ نفرت سے بولی۔ شہاب نے صدام کو کال ملائی کیونکہ اس آدمی کے تیور بگڑنے لگے تھے۔ میرے معاملے میں بولنے والا یہاں کوئی نہیں، اے بیلا اندر چل، وہ چیخا، جبکہ بیلا مزید اس عورت میں سمانے کی کوشش کرنے لگی۔ شہاب کو صدام پر شدید غصہ ہے، مگر وہ کال کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد کال اٹینڈ ہوئی۔ نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ میں یہاں تمہارے گاؤں میں کھڑا ہوں، فوراً یہاں پہنچو، وہ بولا، لہجہ بری طرح سخت تھا۔ صدام نے اچھا کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ اس آدمی کے آگے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ بے بس شخص نے اس کے وجود میں چنگاریاں بھر دی تھی۔ پہلے وہ چھوٹا تھا، یہ شاید اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا، مگر آج نہ کمزور تھا نہ بے بس۔ کچھ ہی دیر میں عنایت آتا دیکھا اور گاڑی دھول اڑاتی کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی، جس میں سے صدام فضل خان پوری شان سے باہر نکلا اور گہرے سوٹ میں وائٹ شال لپیٹتے، مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ بے پناہ وجاہت کا مالک شخص باہر نکل کر آیا اور شہاب کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ آدمی صدام کو دیکھ کر گھکیا گیا۔ سلام سرکار، وہ ادب سے بولا۔ صدام نے سر ہلا اور شہاب کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی سے پوچھے کیا یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ شہاب نے اشارہ کیا تو صدام نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر جا بجا نشان تھے جو کہ سرخ اور نیلے پڑ رہے تھے، جبکہ یہ بات لکھ کر دے سکتا تھا کہ اگر اس لڑکی کے چہرے پر ظلم و تشدد کے نشان نہ ہوتے تو بلا کی خوبصورت ہوتی، مگر اس کے سائز سے زیادہ نہیں۔ اس نے سر چھڑ کر گوگلز اتار کر ابھی وہ کچھ کہتا کہ شہاب بولا، یہ آدمی اس کو رک جاؤ۔ صدام نے شہاب کو روک ٹوکا تو وہ خاموش ہو گیا، جبکہ صدام اس آدمی کی طرف بڑھا۔ تم نے اس کو مارا؟ اس نے سوال کیا سنجیدگی سے۔ سائیں آوارہ ہے یہ، وہ آدمی جلدی سے بولا تو اس لڑکی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، جو کہنے کہ اس کا شوہر تھا صرف کہنے کو 4 سال سے اس کے نکاح میں تھی اور ایک رات اسے سکون کی میسر نہیں تھی۔ اپنی عمر سے پہلے وہ بڑی ہو کر ان معاملات کو سمجھنے لگی تھی، مگر اولاد کی نعمت نہ ملنے پر اکثر وہ اس کو اسی طرح پیٹتا تھا، اور اب تو یہ روز ہونے لگا تھا۔ اس کا اگر دنیا میں کوئی ہوتا تو وہ اس طرح رسوا نہ ہوتی، نہ ماں باپ نہ کوئی اور۔ ایک پھپھوئی تھی، وہ بھی چل بسی، مگر اس آدمی کو اسے بیچ گئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے سے سکتی رہی۔ شہاب ضبط سے یہ نظارہ کر رہا تھا، جبکہ صدام نے بھی شہاب کا چہرہ دیکھا۔ تمہارا پاس 2 دن ہے، لڑکی کو طلاق دے کر فارغ کر، آوارہ لڑکیاں رکھنے قابل نہیں ہوتا۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر فیصلہ سنا چکا تھا۔ اس آدمی نے اڑے رنگوں سے صدام کو دیکھا۔ مگر میں دینا نہیں صدام کے گھرنے پر وہ رک گیا۔ تم کل اس کو طلاق دے گا؟ تمہارا کھمپڑی میں یہ بات گھسا یا نہیں؟
وہ پھر سے بولا تو وہاں سب کھڑے لوگ اس کے فیصلے کو سن رہے تھے۔ سسائی میرا تو کوئی بھی نہیں۔ وہ لڑکی سسکی تو صدام نے اس کی طرف دیکھا۔ شہاب کے پاؤں سے چلنے لگے تھے، اسے اس وقت سب زہر لگ رہا تھا۔ تم تب تک حویلی رہے گا۔ وہ حتمی لہجے میں بولا تو لڑکی کے چہرے سے گویا خوف سا ختم ہوا، اور وہ ساری زندگی حویلی کی غلامی میں گزار سکتی تھی، مگر اس آدمی کے ساتھ ایک دن بھی اور نہیں گزار سکتی تھی۔ روز اپنے اللہ سے یہی دعا مانگتی کہ کسی دن تو وہ یہاں سے نکلے گی، اور آج وہ لمحے اس کو سامنے تھے۔ صدام نے عنایت کو اشارہ کیا اور عنایت نے اس لڑکی کو پیچھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ چلے بادشاہ، صدام نے شہاب کو کہا تو وہ بنا جواب دیے چل دیا، جبکہ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ خیر ہے سائیں، اکھڑا لگتا ہے۔ گاڑی خود ڈرائیو کرتے وہ بولا تو شہاب نے اس کو دیکھا۔ تمہیں وہ لڑکی کہیں سے آوارہ لگتی ہے جو تم نے اس آدمی کی حمایت کی؟ شہاب نے اس کو غصے سے دیکھا۔ ہو بھی سکتا ہے، آدمی جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہارا نا نظر خراب ہو چکی ہے، شہاب نے منہ پھیر لیا۔ تم پہلی نظر میں بڑا غور سے دیکھ چکا اسے، کمال ہے۔ اس نے چوٹ کی تو شہاب نے جواب نہیں دیا، جبکہ صدام نے گاڑی میں گانا چلایا، تیز ہوا پار ہو رہی تھی اور صدام فضل خان لمحوں میں کئی فیصلے کر چکا تھا۔ جانا سارا وقت چھپتی پھر رہی تھی۔ دادی کی طبیعت ناساز تھی، مگر وہ جانا کو دیکھ کر شدید غصے کا شکار تھی، اور شکیلا کو ایک دو بار کہہ چکی تھی کہ اسے بلائے، مگر جانا نہیں آئی تھی۔ وہ کچن میں رہی، بھلے اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ وہ ولی سے پہلے اٹھ کر کمرے سے نکل چکی تھی، اور جب شام ڈھلنے لگی تھی کہ رقیہ بیگم کے کمرے میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے اسے اچھا احساس ہوا تھا، جبکہ مسلسل اس کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ رہی تھی۔ ایک کہاں گھسی بیٹھی ہے منحوس، صبح سے تجھے بلا کر میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا، مگر تو کانوں پر جون تک نہ رینگی۔ دادی اس کے پاس پہنچی تو وہ ڈر کے دھڑکتے دل سے رقیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ اماں، بس بہو، وہ چیخی تو ان کی آواز سن کر عائزہ بھی پیچھے آ گئی۔ ان بے شمار دنوں میں اس نے پہلی بار جانا کو دیکھا، جس کی آنکھیں خوف سے بھیگ چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ دادی، اس نے ان کی طرف دیکھا۔ اب تو بھی حمایت لے گی اس کی؟ میرا بیٹا مرا تھا، کسی کو اس بات کی نہیں پڑی، سب حمایتیں لینے آ گئے۔ وہ بھڑکی اور جانا کو بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچتی بھی لائی۔ جانا جو خود کو ان سے چھڑانے کی تگودو میں مسلسل روتی بکھرنے لگی تھی۔ دادی آپ کیا کر رہی ہیں؟ عائزہ ایک دم آگے بڑھی، جبکہ جانا کو تھپڑ لگا کر انہیں سکون نہیں ملا۔ وہ اس کی سسکیاں سن کر بھی نرم نہیں ہوئی تو اس کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی، جبکہ سامنے سے آتا ولی یہ منظر سامنے سے آتا دیکھ چکا تھا۔ اس کے ساتھ شہریار بھی تھا۔ شہریار تو مٹھی پھینچ کے، جبکہ ولی صرف 2 قدموں کی دوری پر دادی کے نزدیک پہنچا، جانا کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر کھڑا کر، جو بری طرح رو رہی تھی۔ تو اس کے دام میں آخر پھنس ہی گیا، بھول گیا اپنے باپ کی موت، اس کا سر تن سے جدا کر کے بھیجا تھا انہوں نے، بھول گیا ولی؟ وہ چلائی، جبکہ ولی نے جانا کی طرف دیکھا جو پوری طرح ڈر رہی تھی۔ جاؤ تم یہاں سے، اس نے کہا تو جانا بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دادی رونے لگی، جبکہ ولی ان کی طرف دیکھتا رہا۔ نہ میں کچھ بھولا اور نہ ہی کبھی بھولوں گا، جبکہ فضل خان کا بھی سر اسی طرح جدا نہ کر دوں، مگر آج یہ بات میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، اب جانا پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ میں بس اس سے آگے مزید صفائیاں نہیں دوں گا، کچھ دیر تک مجھے پھپھو کو لینے نکلنا ہے، تو گھر کا ماحول ٹھیک کیا جائے۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا، اور اپنی ماں کے پرسکون و دادی کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شہریار بھی چلا گیا۔ عائزہ اس کے پیچھے ہو لی۔ رقیہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج دل و دماغ پرسکون ہو گیا تھا، جبکہ دادی کا سارا غصہ شکیلا پر اتر گیا۔ جاؤ ایک دوسرے نو، شکیلا نو تو پیٹ دی رہے، شکیلا تینو پیٹ دی رہے، گھر کو شکر ہے بغارت ولی بھی بولیا کچھ۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو جانا کے رونے پر چڑ گیا۔ بس اتنا بھی کچھ نہیں ہوا جتنا تم نے رونے ڈالے میں، وہ چڑ کر بولا۔ جانا نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو لگے نا پھر تکلیف کا احساس ہو؟ جانا کی بولی تو ولی نے اس کی کلائی جکڑی۔ بڑی زبان لگی ہے، بس ایک رات سے؟ وہ مانی کھیری سے اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ جانا نے جواب نہیں دیا۔ جواب دو، وہ غصے سے بولا۔ کیا جواب دوں؟ جانا اس کی قربت پر، اس کے بے باک لمس پر جو اس کے چہرے پر وہ چھوڑنے لگا تھا، گھبرا اٹھی۔ یہی کہ تمہیں درد نہیں ہوتا؟ وہ اس کے بھیگے لب دیکھنے لگا۔ جانا کا دل کانپنے لگا، ولی دوبارہ کوئی پیش رفت کرتا کہ اس کا فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے اسے دور دھکیلا۔ جانا سے انسان نما شفاق ظالم حیوان کو دیکھ کر جلدی سے واش روم میں چلے گی، جبکہ ولی اس کی چلت پر معمولی سا مسکرا دیا۔ چھوٹے چودھری، گھوڑا گاؤں کے بڑے نالے میں مردہ ملا جی۔ صادق کی بات پر وہ تیزی سے اٹھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ تھاڑا۔ جی سچ کہہ رہا ہوں، صادق نے کہا تو ولی نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور کمرے سے باہر نکلتا کہ جانا بھی باہر آ چکی تھی۔ وہ پل میں غضبناک سے اس کے نزدیک پہنچا اور اس کی کلائی موڑی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، ایسے تو اس کی جان نہیں بخشوں گا۔ وہ جیسے تل ملا اٹھا تھا۔ اس کو دھکیل کر اپنے کمرے سے نکلا اور پچھلے بار سے ابھی دروازے کی طرف بڑھتا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی کہ کچھ خسر پسر پر وہیں رک گیا۔ کہیں سے مدھم آوازیں آ رہی تھی، مگر اسے صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ذرا ان آوازوں کے تعاقب میں آگے بڑھا، اسے چودھری سکندر کی پشت نظر آئی تو پیچھے ہو گیا۔ اس کے سامنے زرش کے ماں باپ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ سردار جی، ہماری بیٹی پورے دن سے نہیں ملی جی، آپ کے کہنے پر ہم نے کسی کو نہیں بتایا، مگر وہ کہاں ہے اب تک معلوم نہیں ہوا۔ زرش کا باپ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ تم لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ بلا سر سے اتر کے اس سے اچھا کیا؟ جہاں بھی گئی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دوبارہ مت آنا یہاں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے بولے اور وہاں سے جانے لگے کہ زرش کی ماں اس کے قدموں میں گر گئی۔ بھلے مرتضیٰ صاحب کی بیٹی ہے وہ، مگر ہم نے پالا اپنے بچوں کی طرح۔ صاحب اتنی سی تھی جب ہماری جولی میں ڈال گئے تھے وہ جی سگی اولاد ہے ان کی، آپ کی سگی بھتیجی ہے سرکار، رحم کرے، کچھ تو کرے۔ وہ بلکنے لگے۔ اے آواز بند کر، اپنی کیا بکواس کیے جا رہی ہے؟
किसी ने सुन लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, और अभी शहरियार से दस्तखत भी लेने हैं मुझे। तब तक अपनी चोंच बंद कर और दफ़ा हो। वो रख। वली का भारी हाथ इनके शाने पर था। इन्होंने मुड़कर देखा, आंखों में अंगारे लिए वो खड़ा था। वो ज़रिश, जबकि वो दोनों भी खौफज़दा से हुए। वो ज़रिश मेरे बाप की औलाद है? सर्द स्पार्टन लहजे में सवाल किया गया, जबकि सिकंदर समेत वो दोनों भी जैसे मुंह में अल्फी ले गए। कुछ पूछा है मैंने? वो धाड़ा और पास पड़े एक गमले पर लात मारी जो दूर जा उड़ा। आय हाय हाय हो हूँ नएगा सवाल बगैरता बड़िया बगैरतियाँ मारियां सी फोटो लै के पुछदा पे सी मैंने ए सूट करेगी ते ओ सूट करेगी। अपनी भैन दे बारे भी इदा पुछ रहे सी, नाले उधर ज़बान कैसे इस्तेमाल कर रहे सी। लख लानत वली साहब, हूँ डूब के मरना पसंद करोगे या जहर खा के? बताओ मुझे। वो अब ज़रिश के बाप पर चढ़ा। सरकार, वो बोलने लगा कि सिकंदर ने इसको घूरा। आप जाए यहाँ से, इसने ज़रा सख्ती से कहा। तो वो कुछ भी सी नज़र डालकर वहाँ से चले गए। वहाँ रुकना बेकार था, ये राज गलत खुला था। वो इस बात पर सर पीटते फ़ौरन अपनी बीवी के पास गए। गज़ब हो गया बतूल बेगम, समझो गया सब कुछ अपने हाथ से। वो गुस्से से बोले, क्या हो गया? जब से आयज़ा की रुखसत हुई थी वो बीमार रहने लगी थी। अरे वो राज जो 19 साल से दबा हुआ था, इन दो मनहूस की वजह से फट गया। अब तीसरी उम्मीदवार भी इस वरासत में आ खड़ी होगी। जो कुछ जमा पूंजी थी और वो जो दस्तखत मैंने शहरियार से लेने थे वो नहीं होते, कंगाल ही रहेंगे हम। वो बता रहे थे जबकि इनके चेहरे के रंग फक हो गए। वो जानती थी वली क्या है। वो इसी बात पर जीना हराम कर देगा कि इतने अरसे से ये बात इन्हें क्यों नहीं बताई। वो इन दोनों को सुलगती आंखों से देख रहा था। पहली बार अपने पाप पर गुस्सा है। जी मुर्तज़ा साहब को धीरानी पसंद नहीं थी। वो बच्ची को हमारी झोली में डाल गए। हमारे पास औलाद भी नहीं थी, जबकि इन्होंने हवेली में बात फैला दी कि बच्ची मर गई है। छोटे चौधरी, हमने इसे अपनी सगी औलाद की तरह पाला। जी वो सुबह से गायब है। वो रोने लगा, जबकि वली के लिए खबर बम से बढ़कर नहीं थी। सदाम का सारा खेल अब इसकी समझ में आ रहा था। इन दोनों को जाने का इशारा करके वो आंखें मूंद गए, जबकि सादो को पप्पू को लेने के लिए भिजवा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। इसे इस बात का इल्म होता तो वो कभी इस लड़की के नज़दीक ना फटकता। किनन वो नहीं जानता, वो सोचने लगा। मगर इसकी बहन थी। ये बात सोच सोच कर इसका दिमाग फटने को था। मैं तो पहले पूछ रही, जहर खा के मरना कि डुब के मरना? वो भी गटरा ने पानी च वली साहब। मुझे घर जाने दे नवाब जी, अम्मा अब्बा परेशान हो रहे होंगे। इससे फासला बनाकर बैठती वो जब से आई थी एक ही राग लाप रही थी, जबकि सदाम खामोशी से इसकी तरफ देख रहा था। अच्छा इधर करीब आकर ये बात करेगा तो समझ आएगा, ऐसा दूर दूर से हमें सुनाई नहीं देता। इसने उंगली के इशारे से पास आने को कहा, जबकि ज़रिश अपनी जगह से बिना हिले इसको देखे गई। इसकी आंखें भीगने लगी और टप टप आंसू बहने लगे। पता है क्या ढोला, तुम्हारा ये रोना धोना हम पर क्या असर करेगा? तुम जानता बड़ा बेहिस बंदा है, मगर तुम्हारा इश्क में हम उल्लू का पट्टा है। तुम सामने आ जाए तो नज़र इधर उधर जाता ही नहीं। और एक तुम में मिलन के दिनों को ऐसे गुजारा जैसे हम तुम्हें चुप जाएगा। वो कहका लगाता आंसर। तो ज़रिश इसके पास आई। नवाब जी, इसने कहा तो सदाम को रज कर इस पर प्यार और इसकी गर्दन में हाथ डाला और इसके अपने चेहरे के करीब करके इसके नाजुक नगोश को अपने पुरतपश लमस में जकड़ लिया। ज़रिश की सांसें फूल सी गई, जबकि सदाम तो जैसे खुद को सैराब करने के चक्करों में ज़्यादा बहक गया था। ज़रिश खुद को छुड़ाने की तगोदो में इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी और सदाम इस पर तरस खाता इससे दूर हुआ और इसको बेहाल सा देखकर इस पर मज़ीद प्यार आने लगा। बस इतना ही दम था। वो हंसा, इसको फिर से करीब करने लगा, मगर ज़रिश इससे दूर भागी। आप बहुत बुरे और गंदे भी, वो कामते हुए लहजे में बोली। सदाम ने शाने उचकाए। बीवी है तुम हमारा, अब तुम पर तुम्हारा वजूद पर सिर्फ सदाम खान का हक है। सिर्फ तुम सदाम खान का दस्तरस में रहेगा हमेशा। वो इसका हाथ पकड़ता अपने नज़दीक सोफे पर बिठा गया। ज़रिश इसकी शॉल से उठती क्लोन की खुशबू से खुद को बेबस महसूस करने लगी, जबकि सदाम ने आंखें बंद करके सर सोफे पर टका दिया। अपने मरे हुए घोड़े को देखकर वली लाजमी तिल मिलाएगा। वो जानता था, तभी इसने गाँव पर पहरा सख्त कर दिया था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर इसने किसी को नुकसान पहुंचाया तो लाजमी वो भी अपने साइकोपन के सबूत देगा, और जाना का ख्याल भी हर पल इसके साथ था। मगर सिर्फ एक वक्त का इंतज़ार था जिस दिन वो खुद इससे रब्ता करके ये चाहेगी कि वो इसके पास आना चाहती है। तब वली तो क्या कोई भी इसे नहीं रोक सकता था। मगर ये बात कभी नहीं भूल सकता था कि इसकी बहन गैरमत के कमरे में होने के बावजूद इसे लाइलम रखती है, और इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से ये बात पता चलती है। नवाब जी, अचानक अपनी सोचों से निकला। ज़िंदगी इसकी बाहों में थी। हुक्म जी, वो लाड से बोला। ज़रिश को यही मौका मुनासिब लगा। आप मुझे गाँव छोड़ रहे ना अम्मा अब्बा अम्मा? लगता तुम चाहता दोबारा से मज़ेदार सा सीन। बोले देती नज़रों से फिर इसको पलके चुकाने पर मजबूर करके, जबकि ज़रिश कसमसा कर इससे दूर हुई। आपके पास इन बातों के अलावा बात नहीं? वो ज़रा खफा हुई। देखो यार मन, हम ज़रा ठरकी टाइप बनता है और सिर्फ तुमसे अपना ठर्क दूर करता है, और तुम ऐसा इतराता है सही, फिर जान भी तो हमारा इतराए गई। वो भी ज़रा आंखें दिखाकर बोला, जबकि ज़रिश सुरक्षी होगी। एक बात पूछूं? इसको जैसे ऐसे ही एक ख्याल सा गुजरा। पूछो, मगर हमारा बाहों में बैठ कर, वरना चोंच बंद रखो, हमको तुम्हें देखना है। गहरी नज़रें इस पर डालकर वो इसकी निगाहों पर बोझ सा कर गया जो उठने का नाम नहीं ले रही थी। इस वक्त ज़रिश को अपना आप खुशनसीब सा लगा। वो उठी और इसके पास बैठ गई, जबकि सदाम के हाथों की हरकत अपने गालों पर महसूस करके इसने वही हाथ पकड़ लिया। वो मुस्कुरा दिया, मगर निगाहें बिना हटाए इसे देखे गया। वो मैं कह रही थी, आप कहते थे कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, फिर?
وہ رکی حلق میں آنسو سے پھنسے۔ ایک تو تم عورت کا بھی عجب دماغ ہے، خوش ہوتا ہے روتا ہے، درد ہوتا ہے زیادہ روتا ہے، بچھڑتا ہے تو رو کر برا حال کرتا ہے، ملتا تو الگ روتا ہے، مطلب دنیا کو کنفیوز کرتا ہے۔ جاہل سا سائیں، بھلا تمہارا بنا کیسے رہتا؟ شادی تو اب بھی ہم خاندان میں بابا سائیں کی پسند کا کرے گا۔ نواب جی، وہ چیخی جبکہ صدام کا کہکا بلند ہوا۔ اے تے صدام صاحب چھتر والی گل کیتی تسی۔ یار من مذاق کرتا ہے، وہ ہنستا ہوا اسے سینے سے لگا گیا۔ زرش کا نرم لمس اس کے جذبات کو ہوا دینے لگا، جس پر قابو پا کر اس نے اسے خود سے دور کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھ لڑکی، تمہارے ان حویلی والوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا زندگی کا سب سے اچھا بات ہے یہ۔ تو بابا سائیں کو تمہارے لیے پٹانا مشکل ہوگا، ناممکن ہے۔ اگر تمہیں ہمارا حویلی سے تعلق ہوتا اور کوئی فلمی سین بنتا تو لازمی ہم تو گیا تھا کام سے۔ وہ ہنسا۔ مطلب؟ زرش نے دل میں شکر ادا کیا اور پوری بات جاننا چاہی، جس پر صدام نے ایک بار پھر بے پاک سی جسارت اس کی گردن پر کی، جس سے پوری طرح کانپ اٹھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زیادہ سوچے گا تو صحت نہیں بنے گا اور تم جانتا پھر ہمیں۔ جھک کر مانی کھیجی سے نگاہیں اس پر ڈالتا وہ پورا شرمندہ کرتا باہر چلا گیا۔ تم ایسے تڑپتا جیسے نہ جانے تم اس کا بھائی ہے، جان بوجھ کر پنگا لیتا وہ عنایت کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا، جبکہ عنایت نے بھی ہنسی دبائی۔ ہو گیا تم دونوں کا؟ شہاب سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ہم دیکھ رہے جب سے وہ لڑکی حویلی ہے تم کچھ زیادہ سینسٹیو ہو گیا۔ خیر سوچنا کیا، حویلی میں جتنا ملازم ہو کم ہے، بس وہ بھی وہی ہے۔ ہاں اس کا شوہر اس کو طلاق دے گا تو یہ اپنا عنایت کس کھیت کا مولی اسے بیاہ دے گا۔ اس نے شانے اچکائے اور سگار جیسے شہاب کے دل پر سلگائی، جو خود اپنی کیفیت سنبھلنے سے قاصر تھا۔ عنایت سے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں تو؟ صدام نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہارا یہ شریف عنایت دشمنوں کی حویلی میں بلبل پھنسائے بیٹھا۔ شہاب نے بھی شوشہ چھوڑا، جبکہ عنایت کو اچانک اچھو لگ گیا۔ بنا پیے ہی وہ کھانسنے لگا۔ صدام سنجیدگی سے آئی برو چڑھائے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں خان، وہ کچھ کہتا کہ صدام نے ہاتھ اٹھایا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا عنایت بادشاہ، وہاں کا لڑکیوں کا بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور مرتضیٰ سے کسی لڑکی کا تعلق نکلا تو تمہارا اگلا سانس نہیں نکلنے دے گا۔ وہ سنجیدگی سے اسے اپنی بات سمجھا گیا۔ جی خان، اس نے کہا تو صدام نے دوبارہ شہاب کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، محبوب الگ ہوتا ہے، بیوی الگ ہوتا ہے، ہم کو مسئلہ نہیں۔ وہ دوبارہ شہاب کو چڑھانے کو بولا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ پہلے وہ اپنی عمر سے دگنے آدمی کے ظلم سہتی رہی، پھر تم اسے سوتن کا دکھ دو گے۔ وہ جذباتی سوا۔ عنایت بادشاہ، تم انصاف سے رکھے گا دونوں کو، سمجھا؟ وہ حکمیہ بولا تو عنایت نے فوراً سر ہلایا، جبکہ شہاب غصہ دباتا اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ صدام کا کہکا برجستہ تھا۔ حویلی مت پہنچ جانا شہاب بہو، وہ کہکا لگاتا اسے مزید سلگا گیا۔ اوندھی صحیح مٹی پلید کردا پیا۔ ہاتھ کافی دنوں بعد دوبارہ حویلی آیا تو صدام سے چھپتا پھرا تھا۔ اگر وہ نوٹس کر لیتا تو اس کی کلاس پکی تھی، تبھی وہ ابے جلدی سے لاؤنج عبور کرتا اندر جانے لگا کہ اس سے پہلے نظر نور پر پڑی اور اسے کچھ عرصے پہلے کا وہ تھپڑ یاد آ گیا جو اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے، فضل خان اپنی نئی بیوی کے پاس تھے، جبکہ اس کی ماں ادھر فی الحال نظر نہیں آ رہی تھی، اور آ بھی جاتی تو کون سا اسے فرق پڑتا۔ در حقیقت فرق تو صدام سے پڑتا تھا جو ڈیرے پر تھا۔ اسے کسر پسر کی ایسی آواز آئی جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو، مگر آج ہر قیمت پر اس سے ٹانگ بھر کی لڑکی سے اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو اس نے ہاتھ فضل خان کے منہ پر مارا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی، اس سے پہلے کسی کی جرأت ہی کب ہوئی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو نظر نور پر تھی جو کٹنگ بورڈ پر کچھ کاٹ رہی تھی، جبکہ کسی دوسرے کی موجودگی محسوس کر کے نگاہ اس پر اٹھی تو وہیں ٹھہر گئی۔ سفید چاندی سی رنگت میں زخموں کے نشان سے مزید حسین بنا چکے تھے، یہ شاید وہ ہاتھ کو لگا۔ اس کے لمبے کمر سے نیچے جاتے بال اور گوری کچھ زخمی کلائیوں کو دیکھ کر وہ جیسے ٹھہر چکا تھا۔ وہ پارسا نہیں تھا، اور نہ ہی ایسا تھا کہ اس نے کبھی حسن نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی بھی بے پناہ حسین تھی، مگر ان ڈری سہمی آنکھوں کی ادا کو ہاتھ دیکھتا رہ گیا۔ چلو جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ نور اس کے بیلا کو گھورنے پر غصہ کرتی بولی تو ہاتھ جیسے اس کی آواز پر کان نہیں دھرا، جبکہ بیلا انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شمائلہ بھی وہیں آگے اور ہاتھ کو سکتے میں بیلا کے کنفیوز چہرے کو دیکھ کر وہ خود بھی اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ہادی ارد گرد سے بیگانہ بیلا سے مخاطب ہوا، جبکہ بیلا اٹکی ہوئی سانسوں سے اسے دیکھتی جواب تلاش کرنے لگی۔ نوکرانی ہے، نور عجیب کیفیت کا شکار ہوتی پٹ سے بولی۔ ہاتھ نے اس کی طرف دیکھا۔ میٹ؟ وہ پھر لفظوں کو دہرانے لگا۔ نہیں ہاتھ سائیں، یہاں کی ملازمہ نہیں، کچھ عرصے رہنے آئی ہے بس۔ شمائلہ بہن کے جھوٹ پر حیران ہوتی حقیقت بتا گئی۔ مگر ہے تو ملازم ہی نا، اور ویسے بھی صدام سائی نے یہی کہا کہ ملازمہ یہاں کی، نور تل ملا کر بولی۔ پہلی سے سخت کوفت ہوتی تھی ہاتھ سے، اب اس کی نظروں کے ٹکاؤ سے وہ چڑ رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ نہیں، ہاتھ ذرا سا گھوما۔ گیسٹ ہے تو گیسٹ کی طرح ٹریٹ کرو، اب مجھے کسی کام میں ملوث نہ دکھیں گے۔ وہ شمائلہ کو وارن کرتا خود ہی اپنی کیفیت پر حیران سا وہاں سے آخری نگاہ بیلا پر ڈال کر چلا گیا، جبکہ نور نے بیلا کی طرف دیکھا۔ اتنا گندا اور گھٹیا انسان ہے یہ، گئی اب تم کام سے۔ نور نے اسے مزید خوفزدہ کیا۔ بیلا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ویسے نور بھی پتہ نہیں کی کری جاندی ہے، اتھے پہلے اس کو خود کیا وہ باتیں لگائی ہیں، پھر ادھر کو چنڈ بھی مار دیتی، تو ہن وہ کسی ہور ول اٹریکٹ ہے، تے پتہ نہیں اب وہ کمینگی کی وجہ سے اٹریکٹ ہے۔ دیکھو وہ بیلا کس کے حصے آتی ہے، شہاب صاحب کی یا ہاتھ کے، تے ہن انہوں نا وہ تے بخری اپنی اگ لا رہی تے تیلی لگاندی جاندی بھی، حد ہو گئی۔
جانتی ہو زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی اس نے میرے ساتھ، میں نے تو تھپڑ کھینچ مارا، وہ بولی تو بیلا حیران سی سے دیکھنے لگی۔ شمائلہ بہن کا یہ رویہ نہیں سمجھ سکی، نہ ہی اس نے یہ بات پہلے سے بتائی تھی، بعد میں پوچھنے کا سوچ کر بیلا کی طرف بڑھی۔ چلو بیلا اب آرام کر لو، حادثہ نے کہا تم گیسٹ ہو۔ شمائلہ نرمی سے مسکرائی جبکہ بیلا کی مسکراہٹ تو غائب ہو گئی تھی۔ نہیں مجھے نہیں جانا، اس نے صاف انکار کیا۔ ارے وہ ہنسی، اچھا چلو ایک کام کرتے، کچھ دیر باتیں کر لو، اس کے بعد میں تمہیں گیسٹ روم میں چھوڑ دوں گی، اس نے کہا تو بیلا خاموش ہوگی۔ ارے تمہیں نہیں معلوم اس نے شروع میں میرے ساتھ بھی یہی کیا، نور مدھم آواز میں بولی۔ دیکھتے سی لانتی کر دی گی پیا، انہوں تو امول آ کے نہیں راضی سی۔ حقیقت میں اسے بیلا سے جیلسی محسوس ہو رہی تھی، اسے تو وہ شخص میٹ کہہ کر 2 ٹکے کا کر گیا، جبکہ اس دوسری پر کیسے ایک نظر میں فدا ہوا، جبکہ اس کے منہ پر زخموں کے کتنے نشان بھی تھے۔ اور اب شمائلہ سے احتیاط برتتے ہوئے بولی، میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں، بیلا گھبرا کر مایوسی سے بولی۔ ہاں بھائی یہ حویلی والوں کا بھی کوئی کردار ہوتا تمہارا شوہر ہی بہتر ہے، اب بھلا اس سے بچ کر یہاں عزت گوا بیٹھو، کون سا اچھا سودا کیا تم نے، وہ بولی تو بیلا خاموش ہوگی، جبکہ نور پرسکون بیلا کی شکل بتا رہی تھی وہ جلد یہاں سے فرار ہو جائے گی۔ ابھی یہی گفتگو جاری تھی کہ انٹرکام بجا تو شمائلہ نے ریسیور لیا۔ جی ہاتھ سائیں، وہ بولی۔ جی اچھا بہتر، اس نے کہا اور فون بند کیا۔ بیلا ہاتھ سائیں کے لیے میں کافی بنا دیتی، تم لے جاؤ، وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی بولی، جبکہ بیلا کے چہرے کے رنگ اڑے۔ نہیں مجھے نہیں جانا، میں کیوں جاؤں بھلا، وہ فوراً نفی کرنے لگی، جبکہ شمائلہ اپنا کام جاری رکھتے ہوئے مسکراتی رہی۔ تم ایسا کرو یہ سبزیاں کاٹ لو، میں دے آتی ہوں، نور ہاتھ چاڑتی فوری تو پھیرا فوراً مان گئی، اور شمائلہ کے منع کرنے کے باوجود وہ خود کافی لے کر ہاتھ کے کمرے کے باہر کھڑی۔ آج سے پہلے اس قسم کا کچھ نہیں ہوا تھا، مگر ہاتھ کو بیلا کی طرف دیکھتا پا کر وہ جلن کے احساس میں گرفتار ہو گئی تھی۔ لعنت پھر تیری زندگی تو ہی لعنت ہے، کر تو نیچو بلا کام رہی ہیں۔ اس نے دروازہ بچا کر اندر قدم رکھا تو ہاتھ جو بیلا کو ایک بار پھر دیکھنے کا منتظر تھا، نور کو دیکھ کر ماتھے پر بل سے پڑے۔ اس نے ڈریسنگ پر سے برش اٹھا کر بال بنانے پلٹا۔ میں نے جس کو بلایا تھا وہ کیوں نہیں آئی، اس نے سوال کیا اور موبائل نکالا۔ ہاتھ صاحب کیا نوکرانی پر بھی پسند رکھتے ہیں، بڑی بات ہے، اس نے طنز کیا تو ہاتھ نے سے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا، جبکہ نور اپنی بے عزتی پر بل کھاتی باہر چلے گی۔ بشتی جی نہیں ہو گئی، کوئی تھوڑی بہت ہی زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ صدام شہاب اور آج ہاتھ نے بھی انہیں جوائن کیا تھا، جبکہ عنایت بھی کرتا، وہ سب باتیں کرتے کہ اچانک تر تر گولیوں کی آواز وہ بھی صدام کے ڈیرے میں۔ وہ اپنی بندوق نکالتا باہر نکلتا کہ ولی پوری شان سے اندر داخل ہوا۔ صدام کا خون کھول گیا۔ تو یہاں کیوں آیا، وہ دھاڑ اور گن اس پر تان لی، جبکہ عنایت اور ہاتھ سمیت شہاب نے صدام کو روکا۔ اس سے کہو نکلے یہاں سے ورنہ اپنے ہارے ہاتھوں سے قتل ہوگا اس کا، وہ چلایا۔ کہا ہے زرش، ولی نے غصے سے پوچھا، جبکہ صدام بے قابو ہونے لگا، اس شخص کو وہ اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم نام کیسے لے رہا اور کس حق سے لے رہا نام، وہ غصے سے چیخا۔ میری مرضی، اس بات پر وہ تھکا دیتا ولی پر جھپٹا کھینچ کے اس کے منہ پر تھپڑ برسا دیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ گتھم گتھا تھے۔ شہاب اور ہاتھ نے اسے اس کے اوپر سے ہٹایا جس کا دماغ پھر چکا تھا، مگر ولی کے چہرے پر اس کے تشدد کے یہی نشان تھے۔ ہم کہتا تم یہاں سے نکل جاتے تو تمہارا صحت کے لیے اچھا، ورنہ، وہ رکا، ولی اپنی جگہ سے اٹھا۔ زرش میرے ساتھ جائے گی، بھلے تو کچھ بھی کر لے، وہ اپنے سر سے نکلتا خون صاف کرتا بولا۔ تیرا مسئلہ، صدام تیش کھا کر بولا۔ بہن ہے وہ میری، ولی چنگاڑا تھا۔ میری بہن اور تیرے حوالے کر دوں اسے میں، یہ تیری سوچ ہے، میں مر کر بھی تجھے نہیں دوں گا اسے، سمجھا، چودھری مرتضیٰ کی اولاد ہے وہ، چودھریوں کا خون۔ وہ غصے میں وہ سب بتاتا کہ جس سے وہ خود کو روک کر آیا تھا۔ وہ صدام کا ایسی کوئی بات نہیں بتائے گا، مگر شدید طیش میں اس کے منہ سے لفظ سن کر وہاں کھڑے نہ صرف صدام بلکہ عنایت شہاب پر بھی جیسے بم گرا۔ بکواس کر ہے، وہ جلدی خود کو سنبھالتا دھاڑا۔ صدام دی تے موئے موئے ہو گئی، جبکہ ولی نے کان دھرے بنا صادق کو اس کی تلاش میں نکال دیا۔ حالانکہ صرف اس کے ایک حکم پر یہاں کھڑے ولی کا کچومر بنا دی جاتا، مگر اس وقت صدام کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ اور ولی کے قدموں کی مضبوطی اس بات کی دلیل تھی کہ بات وہی ہے جو وہ کہہ چکا ہے، تم نہیں لے جا سکتے انہیں یہاں سے۔ عنایت حیران و پریشان سی زرش کی خوفزدہ شکل دیکھتا بولا اور صادق کو اس سے دور کیا۔ بڑے کوئی ٹھیٹ قسم کے لوگ ہو تم، ولی آپا کھوتا چیخا۔ تو یہاں سے دفع ہو جا ورنہ تیرا کچھ نہیں بچے گا، اور گھر جا کر اپنے منہ پر لگے نشانوں کو غور سے دیکھ، شہاب بھی غصے سے بولا تو ولی خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی کہیں نہیں جائے گی، وہ دو ٹوک بولا، جبکہ ولی نے صدام کی طرف دیکھا، جو اس سارے معاملے کو سمجھنا چاہ رہا تھا، جو اسے سمجھ آ رہا تھا، وہ تو اس نے کبھی سوچ میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جبکہ زری شونک سی کھڑی تھی، صدام ایک طرف اور دوسری طرف پھڑی، وہ نہیں جانتی تھی کہ معاملہ کیا، مگر وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لے جا، وہ بولا، لہجہ مضبوط تھا، نگاہیں پھیر لی تھی۔ زری شیرانگی سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی، جو اس سے ایسے منہ موڑے کھڑا تھا گویا جانتا ہی نہ ہو۔ وہ یہ سب سمجھ نہیں سکی، مگر ولی کے ماتھے کے بل وہ سہم سی گئی، آج سلام کو تکلیف دینے کی اسے بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود حیرتوں کا تذبذب کا شکار تھا۔ زرش اس کی بہن تھی، یہ بات اسے پتہ چلی تھی، کبھی اس کے بعد بھی ان کے ماں باپ کے ہاں اولاد ہوئی تھی، مگر وہ مر گئی تھی۔ اس کے باپ نے یہ کیا کیا تھا، اپنی اولاد کو خود سے دور پھینک دیا۔ زرش کو لے کر چاہتے ہوئے آج اس کے دل میں کسی بہن نام کے لفظ کی عزت، اس کا احترام اور صدام کا اپنی بہن پر جان چھڑکنے کا مقصد معلوم ہوا۔ خود بھی پریشانی میں گھرا وہ اسے لے کر نکل گیا، مگر دل میں ایک گونا گو سکون تھا کہ وہ اپنی کمزوری کو اس کے دام سے نکال لایا تھا۔ بغیرتا، اپنی بھی کرتوت یاد کر کے تھوڑا جا ڈوب کے مر جا۔ ولی اسے لیے حویلی میں داخل ہوا تو زرش وہیں رکی۔ چھوٹے چودھری، مجھے نہیں جانا، مجھے اپنے اماں ابا کے پاس جانا ہے، زرش نے نم آنکھوں سے نفی کی۔
تو ولی نے اس کی طرف دیکھا. اندر چلو, وہ ذرا غصے سے بولا. نہیں چھوٹے چودھری, وہ رونے لگی, جبکہ ولی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسی لیے اندر داخل ہوا تو وہاں بیٹھے لاؤنج میں لوگوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا. جبکہ جانا بھی ایک پل کو دیکھ کر اندر دوبارہ کچن میں چلی گئی. مجھے نہیں رہنا یہاں, زرش کی ہمت جواب دے گی, جس کے باعث وہ چلائی. تو ولی کا ہاتھ اٹھا مگر وہ زرش کے منہ پر نہیں پڑ سکا اور ہاتھ وہیں رک گیا. شادی کر لی نا اس حرام زادے نے تم سے, وہ آنکھیں نکالتا بولا, جبکہ زرش روتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی. ارے او ولی, اس منحوس کو کیوں لے آیا اور تو کیوں سوال جواب کر رہا ہے؟ سب کے منہ کا سوال دادی نے کیا. تو ولی اپنی پیشانی کی تنی ہوئی رگوں کو دباتا رہ گیا. اس نے ارد گرد دیکھا تو کچن کے دروازے پر کھڑی جانا پر نظر پڑی. چائے دو مجھے, اس نے بلند آواز میں کہا تو جانا دوبارہ کچن میں آپ سے غائب ہو گئی اور ولی دادی کے پاس تخت پر آ بیٹھا. آخر آپ کی اولاد نے کتنا ڈرامہ پھیلایا ہوا, وہ طنزیہ بولا. تو دادی نے اس کی طرف دیکھا, جبکہ باقی سب اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے. اس نے پہلے کبھی دادی نے اسے اس طرح بات نہیں کی تھی. ارے کیا مطلب ہے تیرا, وہ ذرا خفت زدہ سی ہوئی. اس نے جواب نہیں دیا اور تب تک صادق بھی زرش کے ماں باپ کو لے آیا. ولی خاموش ہو گیا جبکہ ان کو بولنے کی اجازت دی. تو وہ سب بتاتے چلے گئے, جسے سن کر سب رفتہ رفتہ حیرتوں کا شکار تھے. کیا بکے جا رہی ہے بدذات, دادی آپے سے باہر ہوتی اٹھی اور ان کو مارنے کے لیے لپکی کے ولی نے روک دیا. جبکہ رقیہ بیگم کو بھی دن یاد آیا جب چودھری مرتضیٰ نے اطلاع دی کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے. مگر وہ تو ٹھیک تھی, زندہ تھی, وہ کتنا چیخی تھی, مگر کس نے نہیں سنی ان کی. اور آج ان کا دل پھٹنے کو تھا. ان کی بیٹی یہیں سی لاؤنج میں کتنا پیٹی اور انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا جانا کو سینے سے لگایا. جبکہ آج اپنے سامنے اپنے وجود کے ٹکڑے کو دیکھ کر ان کا دل پھٹ رہا تھا. اس حقیقت کو ولی کا قبول کرنا مشکل ہو گیا کہ جا کر وہ اتنے ہلکے دل کی مالک. وہ آگے بڑی, دادی چیخ رہی تھی کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, مگر وہاں سب لوگ اس عورت کی بات پر ہی مان لیا کیونکہ سکندر نے ولی کے دباؤ ڈالنے پر یہ راز فاش کر دیا. زرش آنکھیں پھاڑے سب دیکھ رہی تھی. رقیہ بیگم اس کے نزدیک ہوئی, اسے سینے میں بھینچ کر بری طرح رو دی. میری بچی, ان کی سسکیاں گونجنے لگی. سب اب تک اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ شوق کی سی صورتحال تھی. پھپھو جو کل ہی یہاں پہنچی تھی دوپٹہ منہ میں دبائے سب تماشا دیکھی, جبکہ فرحان اور نمر بھی دوسری طرف جس پر انکشاف ہوا تھا وہ پتھر کی ہو چکی تھی. اس کے کی ماں اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی, مگر اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی. اگر تمہارا تعلق چودھری سے ہوتا پھر تو ہم گیا تھا کام سے, کل کے الفاظ صدام کے اس کے کانوں میں گونجے. بیچاری نے سر تو پڑی تھی, زرش نال ہوئی ہے. اس کے اماں ابا جا رہے تھے, اس کو اس کے گھر میں دیکھ کر خوشی ہوئی, مگر افسوس کہ وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اس کو اب سینے سے بھی لگا سکتے. اور وہ ان کی بیگم صاحبہ تھی کیونکہ سب جان چکے تھے. وہ دونوں وہاں سے نکلتے زرش کی نگاہ ان پہ پڑی, اٹھی اور وہ رقیہ بیگم کو خود سے دور کرتی ان کے پاس دوڑی. میں آپ کی بیٹی ہوں, وہ لرزتے وجود سے بولی. نہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتی تھی, نہ ہی صدام کو چھوڑ سکتی تھی. اس نے اس سے پشت پھیر لی تھی, اس کا دل گویا کھنچنے لگا تھا. ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹا تمہارا گھر یہی ہے؟ ابا نہیں, وہ روئی, مگر وہ نفی میں سر لاتے وہاں سے نکلتے چلے گئے. جبکہ زرش کے دل پر آج پہاڑ ٹوٹا تھا. زرش کو کمرے میں پہنچا دو, جس نے سوال کرنا ہوگا مجھ سے کرے گا. اس نے سختی سے کہا اپنے کمرے میں آ کے. جانا کو چائے بالکل بنانی نہیں آتی تھی, اسے اندازہ ہو گیا کیونکہ پتی پانی اور دودھ چائے میں الگ الگ تیرا تھا. وہ بہت مشکل چائے کا گھونٹ بھر کر اٹھ گیا. اس کے جاتے جانا بھی اندر کمرے میں آگے بونی چاہتی تھی کہ دادی اپنے غصے کا نشانہ اسے بنائے. وہ کمرے میں آئی تو ولی آج تھکا تھکا سا لگا. کافی پھوڑ ہو تم, ولی نے طنز کیا. جانا اس کو آنکھیں پٹ پٹا کر دیکھنے لگی. یہ کمبل کل رات سے یوں ہی پڑا ہے, چائے تمہیں نہیں بنانی آتی, کمرہ تم نہیں صاف رکھ سکتی, کوئی عقل وقل بھی ہے تم میں؟ وہ ذرا تبا تو جانا اپنے لب چبانے لگی. ولی کی نگاہ اس کے سرخ ہوتے لبوں پر ٹھہر گئی. آہستگی سے اس کے نزدیک ہوا, اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا. ایک بار پھر تمہارے بھائی کے دل پر سانپ لٹوا دیا جانا بی بی. وہ طنزیہ مسکرائے تو جانا جس کی قربت پر جھجکتی ہے بات سن کر صدام کا چہرہ آنکھوں میں لہرا گیا. اب چلتے ہیں لالا سے, وہ اس سے دور ہوتی سرخ آنکھوں سے بولی. جبکہ ولی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کیا بکواس ہے یہ, وہ اس کا منہ ہاتھ پکڑ کر منہ گھما گیا. جی ہاں, آپ جان بوجھ کر انہیں تنگ اور مجھے یہاں جھوٹے آپ. چٹاخ, اس کے گال پر پڑنے والا تھپڑ اس کو آسان خطا کر گیا. سالی میرے سامنے زبان چلا رہی ہے, وہ دھاڑا. چھوڑے مجھے, جانا بے بسی سے چیخی. جبکہ ولی کا آج تک جیسے دماغ بے قابو سے باہر ہو گیا. اس نے جانا کو بنا دیکھے سوچے سمجھے کھینچ کھینچ کر کئی تھپڑ مارے, جس سے وہ بے دم ہو گئی. میں نے تمہیں روکا تھا کہ تم اس نیچ آدمی کا نام نہیں لوگے. تم کہتی ہو کہ میں چلتا ہوں اس سے, اس منحوس سے جس کے پاس ہے ہی کیا, وہ چلایا. جبکہ اس کے بعد جانا کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکا. چھوڑے جانا, تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے عزت دی جائے. وہ اس کو کھینچ کر بیڈ پر پھینکتے اس کو اپنے غصے اور غضب کا شکار بنا گیا. چھوڑے جانا کی بے بس چیخیں کمرے کی فضا کو ہیبت ناک بنا کے. جبکہ ولی اس کو اپنے تشدد کا نشانہ بناتا رہا, جس سے بھی شاید اسے سکون نہیں ملنا تھا. لخت لعنت, ماری جا تو تیرے مرنا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ڈیرے کی حالت بری ہو چکی تھی. صدام سر تھامے بیٹھا تھا. آگ کی طرح یہ بات پھیلی تھی اور فضل خان کو بھی علم ہو گیا کہ صدام پر کیا گزری. تبھی وہ اس سے خفا ایک لفظ بھی نہیں بولے. صدام کی اپنی حالت بولنے لائق کی کب رہی تھی. شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا. شہاب اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا, مگر اس نے کسی سے اگلا لفظ نہیں کہا. عجیب ماحول ہو چکا تھا. اب نہ جانے زخمی شیر کس طرح کا وار کرتا.
وہ ہانڈی بنانے کی کوشش کری تھی، اس کا خوف سوا نیزے پر تھا، جبکہ ولی نے بنا اس پر دھیان دیے دادی کے انڈر سے دے دیا تھا۔ کوئی سچا کھانا بنانا سکھایا، خود وہ 2 دن سے ڈیرے پر تھا۔ بہن کے مل جانے کا شوق تھا، یہ اس بات کا کہ کمزوری تو اس کی بھی صدام کے قدموں تلے دبی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے دل و دماغ کی رضامندی سے، جبکہ اس پر کیا بیتے کہ اس کے عمل سے اس نے سوچا نہیں تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ بعد پہ بعد جو ان کا ہاتھ اٹھتا تھا وہ نہیں اٹھ رہا تھا، اور نہ وہ کسی اور چیز سے ماری تھی، مگر زبان کے تیر مسلسل جاری تھے۔ وہ اس کو ماں باپ کی گالیاں دیتے نہیں تھکتی تھی، جبکہ جانا جو بالکل اس ماحول کا حصہ نہیں بن پا رہی تھی، رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہاتھ جگہ جگہ سے جل گیا تھا، جبکہ دادی کی باتیں اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ وہ جس کی ماں اور باپ بھائی کے بارے میں کہہ رہی تھی، جسمانی تکلیف کی الگ تکلیف تھی کہ کوئی اسے مارتا تھا، وہ جانتی تھی تبھی اس کا جسم دکھتا تھا، مگر یہ ذہنی اذیت اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک کتنا چمچ چلاتے ہیں، چلائے گی؟ وہ اس کے پیچھے آ کر چیخی، مگر ہاتھ نہ اٹھا سکے، جبکہ جانا کے دل گوا بیٹھے کیا ان کے ایک دم آنے سے۔ وہ میں تو اس نے کچھ کہنا چاہا، کیا میں تو اتنی کوئی منحوس ہے، میرے پوتے کو اپنے دام میں پھنسا لیا، صورت دیکھو کیسی مومنی سی بنا کر کھڑی ہے۔ اس کو نفرت سے دیکھ کر بولی، جبکہ پیچھے سے آئزہ آ گئی۔ دادی آپ کو بھائی پھپھو بلا رہی ہیں، اس نے کہا تو وہ سر ہلاتی پلٹی۔ اپنی نمل سے اپنے ولی کی شادی کراؤں گی اور تجھے تو طلاق دلوا کر اس گاؤں سے باہر نکلواؤں گی، کہیں کی نہیں رہے گی۔ وہ نفرت سے پنکارتی باہر چلی گئی، جبکہ نمل مسکرا دی۔ جانا کی پھیکی آنکھوں کو دیکھ کر آئزہ نے افسوس سے دیکھا، وہ نہ جانے سے کیا، وہ 2 قدم بڑھا کر اس تک پہنچی اور پتے کی طرح کامتی اس بے قصور لڑکی کو گلے سے لگا کر اس کی تکلیف کچھ کم کرنی چاہیے، جبکہ جانا بکھر گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے لالا کے پاس۔ یہاں نام نہ لو، یہ ظالموں کی قیادت تمہیں رہائی نہیں ملے گی، مگر تم دوسرے کام پر دھیان دو، اپنے شوہر کو کسی اور کا نہ ہونے دینا کبھی، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ کہ اس پر توجہ دو، ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے اس کی بال سے ہلاتی سمجھانے لگی، مگر مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وہ حقیقت بتا گئی۔ اتنا بھی خوفناک نہیں ہے، آئزہ سے ہلکا پھلکا کرنے کا مسکرائی، جبکہ جانا نے برا سا منہ بنایا تو وہ ہنس دی۔ یہ خانہ تو نوار بنا لے گی، چلو اس حویلی کی نئی مہمان سے ملنے چلتے ہیں، آئزہ نے کہا تو جانا نے باہر کی طرف اشارہ کیا کہ دادی روک لیں گی، جو آئزہ کو بھی سمجھ میں آیا، تبھی اس نے اپنی چادر اس کے ہاتھ میں دی۔ جاؤ تم یہ پہن جاؤ، اس نے آنکھ ماری، یعنی دادی سے چلاکی کرنے کو دونوں تیار تھی۔ جانا جھجکتی ہوئی باہر نکلی، دادی نے دیکھا اور منہ موڑ لیا، جبکہ آئزہ جب نکلی تو ان کی توجہ وہاں نہیں تھی۔ وہ دونوں نکلی تو دونوں ہنسنے لگی۔ تم کتنا پیارا ہنستی ہو، آئزہ نے پیار سے کہا تو جانا پھر سے جھجکی۔ شرمانا بند کرو، اب چلو زریش کے پاس چلتے، پہلے میں اکیلی، تم اب ہم 3 ہیں، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے نہیں ملتے، وہ افسوس سے بولی، اور زریش کے روم میں آگے جو دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک دم سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ آئزہ بی بی، مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں۔ وہ سسک کر اس کے قدموں میں جھکتی کہ آئزہ نے اسے تھام لیا۔ یہ کیا کری ہو زری، اور میں تمہاری بی بی نہیں ہوں، اب آئزہ کہو مجھے بس، تم ہمارے گھر کی ہو۔ سچی میں تو بہت خوش ہوں، باقی شہریار و تائی بھی کافی خوش ہیں، میں جانتی ہوں تائی کو تم موقع دو، وہ بہت اچھی ہیں، شہریار تمہارے پاس خود آئیں گے، اور ولی لالا بھی کافی پوزیسو ہے، مگر غصے کے بس تیز ہیں، بس نہیں بہت زیادہ۔ اچانک جانا کے منہ سے نکلا تو آئزہ ہنس پڑی، جبکہ زریش کا تو دم نکل رہا تھا۔ یہ حقیقت اس کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھی، اس کے ماں باپ جو تھے اسے وہی چاہیے تھے۔ اچھا تم ریلیکس ہو جاؤ، تمہارے اماں ابا بھی تم سے یہاں ملنے آ جائے کریں گے، ٹینشن مت لو، وہ بولی اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تو زریش اور جانا دونوں انگلیوں میں روڑتی بیٹھی ہوئی تھی۔ اوفو بس بھی کرو، دونوں ایک ہی کام کری ہو، اور چڑ کر بولی۔ زریش تم بتاؤ، حالانکہ ہم پہلے بھی ملتے ہیں، مگر تم سے پوچھا نہیں میں نے، تم نے کتنا پڑھا؟ اب تو خیر ہم سب کی پڑھائی رک گئی ہے، وہ افسوس سے بولی۔ زریش نے اس کی طرف دیکھا، کل 2 دن سے رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی، اور سیاہ جوڑے میں اپنے نواب کا غم مناتی سب کو اپنی جانب متوجہ کری تھی۔ میں نے زیادہ نہیں پڑھا، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ آئزہ کو حیرت ہوئی۔ بس میٹرک، اس نے جواب دیا۔ اچھا مجھے لگا تم کالج بھی جاتی ہو، آئزہ بولی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک دم صدام آ گئی، جسے وہ چھپاتی سر جھکا گئی۔ اور تم؟ اب اس نے جانا کی طرف دیکھا۔ لالا کو زیادہ تعلیم نہیں پسند، میں نے بھی ایف اے کیا، مگر میں پڑھنا چاہتی تھی، اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں ان کو منا لیتی۔ جانا مسکرا کر بولی، اسے نارملی بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا اب ولی لالا کو منا لو، آئزہ ہنسی تو جانا مسکرا نہ سکی۔ بہت سخت ہے، ایک بار پھر سے جانا نے کہا تو آئزہ خاموش ہو گئی، جو نرم تھا اس نے کون سا اس کے ساتھ اچھا کیا تھا؟ ابھی وہ کوئی بات کرتی کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور نرمل اندر آئی۔ ارے حویلی کی 3 بے عزت ہوئی لڑکیاں یہاں بیٹھی ہیں، وہ یہ طنز اچھالتی بولی، جو آئزہ کو سخت برا لگا، جبکہ جانا اس سے گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی، نمل کے منظر دیکھ کر تقویت ملی۔ زریش الگ گھبرائی سی گئی، ہم کچھ پرسنل بات کریں، جاؤ تم۔ آئزہ نے جانا کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے ساتھ بٹھایا، جبکہ زریش کو بھی گھور کر بٹھایا۔ زیادہ مت اڑو، تمہارے بھی پٹ کٹوانا آتے ہیں مجھے، نمل کو سخت زہر لگی تھی آئزہ۔ تو کٹوا دو، اگر میرے پر ہوئے تو ہی کٹیں گے، وہ اپنی بات پر مزہ لیتی ہنسی، جبکہ جانا کو بھی ہنسی سے آئی۔ زریش ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے زیادہ مت ہنسو، میں نے بھی بی جان کو بلا لی تو چیخو گی۔ آئزہ پر تو زور چل نہیں سکتا تھا، تبھی وہ جانا کو جھپٹتی بولی، جبکہ آئزہ اور زریش حیران رہ گئی، وہ جانا کے ریشم جیسے بال کھینچنے میں مصروف تھی۔ دور ہٹو،
عائزہ چیخی مگر نمل کو اپنی بےزتی برداشت نہیں ہوئی، تبھی زرش بھی بیچ میں آئی۔ چھوڑو وہ بولی جبکہ نمل نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ یہ سب کام وہ دادی کی شے پر کر رہی تھی اور نہ جانے زرش کو کیا ہوا، الٹا زرش نے اس کے منہ پر 2 تھپڑ دے مارے جس سے نمل ہل گئی۔ آج کے بعد مجھ پر ہاتھ مت اٹھانا، وہ غصے سے بولی، اور نہ ہی ان پر۔ وہ آنکھیں دکھاتی بولی، تم دونوں کو تو ولی سے پٹواؤں گی میں۔ وہ روتی چیختی نیچے چلے گی جبکہ زرش نے بہادری دکھا تو دی اب اس کا دم نکل رہا تھا۔ عائزہ اور جانا اس کی بھیگی آنکھوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور اچانک عائزہ ہنس پڑی جبکہ جانا بھی بھیگی پلکوں سے مسکرا دی۔ بہادری دکھا کر رو رہی ہو؟ عائزہ بولی تو زرش اور ہونے لگی۔ ولی گھر میں داخل ہوا تو ساتھ شہریار اور فرحات بھی تھا۔ وہ اندر آئے تو دادی کے ساتھ لپٹی بری طرح روتی نمل کو پایا تو فرحات سب سے آگے بڑھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے پوچھا تو نمل ہچکیں لیتے ولی کو دیکھتے سب بتا گئی جبکہ فرحات نے بھی ولی کی طرف دیکھا۔ شہریار نے ذرا منہ لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نمل کیسی ہوئی بات تو ولی بھی جانتا تھا، مگر دادی کے بولنے پر سہلاتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ارے ساری کم بختیں اکٹھی ہوگی، ہے اب میرا کیا ہوگا؟ دادی چیخی جبکہ شہریار نے بالکل توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ کمرے میں آیا تو عائزہ پہلے سے مختلف لگی۔ کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کو پتہ آج آپ کو پتہ آپ کو زرش نے نمل کو تھپڑ دے مارا، وہ جلدی سے بتانے لگی۔ شہریار اس کے قریب آنے پر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اچھا پھر؟ اسے اچھا لگا عائزہ کا اس طرح خوش ہونا۔ پھر کیا؟ پھر رونے لگی اور میں اور جانا خوب ہنسے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی مسکراتی فریش سی لگ رہی تھی، جیسے کئی دنوں کی دھند اس پر سے چھٹ گئی ہو۔ لگتے دوستی ہوگی تمہاری ان سے۔ شہریار بھی اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جسے عائزہ نے محسوس نہیں کیا۔ ہاں نا، اس لیے کیونکہ ہم تھوڑی سی ہیں تو بس ہم نے دوستی کر لی، وہ چہکی جبکہ شہریار نے اس کے شانے پر گرفت سخت کی اور اسے اپنے نزدیک کر لیا جبکہ عائزہ کو اب اس کی جان لیوا قربت کا احساس ہو۔ مجھ سے بھی دوستی کر لو، وہ اس کے چہرے کے ایک نقش کو نگاہوں میں برساتا ہوا بولا۔ آپ دور ہوں، وہ دوبارہ خود پر خول چڑھاتی بولی۔ نہیں آج نہیں۔ شہریار نے اسے مزید نزدیک کر لیا۔ آج میں تمہارے دل سے اپنے لیے تمام بدگمانیوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ جب مر جا کے تو بھلا چنگا سلوک کی تصنیع بغیر تھا۔ وہ اس کی جھجکتی پلکوں پر لب رکھ کیا۔ شہریار، عائزہ نے تنبیہ کی جبکہ شہریار نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کچھ بھی مزید کہنے سے روکا اور اس کے نازک وجود کو چاہت سے اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ خوبصورتی سے اس پر اپنی محبت کی بارش کر رہا تھا۔ عائزہ نے اس بند کو روکنا چاہا مگر شہریار اس کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی سے اپنی باہوں کے شدت بھرے گھیرے میں لے کر وہ اس کے فرار کے راستے بند کر گیا۔ جانا کمرے میں آنے کا نام نہیں رہی تھی جبکہ ولی نے زرش سے بات کرنے کا ارادہ کل پر ڈال دیا۔ وہ کافی دیر سے جانا کا انتظار کر رہا تھا۔ نمل کمرے میں آ گئی۔ ولی، وہ بولی تو ولی سیدھا ہوا۔ ہاں بولو، کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ تم اپنی بیوی سے پوچھو اس نے مجھے کیوں مارا، میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ وہ ہچکیوں سے روتی ولی کے گلے کا ہار بن گئی اور تبھی کمرے میں جانا داخل ہوئی اور یہ منظر دیکھ کر دروازے پر ہی جم گئی۔ ولی بس تم پوچھو اس سے، مجھے نہیں پتا، دیکھو ابھی آ گئی۔ نمل مزید ولی کے قریب بیٹھتی جانا کو نفرت سے دیکھتی بولی۔ ولی نے نمل کو وہیں چھوڑے اٹھا۔ جانا اس کے اس طرح سے اٹھنے پر خوفزدہ ہو گئی۔ تم نے نمل پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ سنجیدگی سے اس کے نازک ہاتھوں سے چائے کا کپ لیتا مدھم آواز میں بولا۔ نگاہ اس کے کانپتے لبوں پر تھی جبکہ گرتی اٹھتی پلکوں کا رقص جان لیوا سا لگا۔ وہ گھبرائی سیدھا اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز نمل نے حیران کن نظروں سے دیکھا جبکہ جانا کی پلکیں بھیگی۔ میں نے نہیں مارا، جانا نے اپنی صفائی دی۔ جھوٹی ہے یہ، نمل چیخی ولی جسے ہوش میں اور بگڑے تیور سے جانا کو گھورا۔ معافی مانگو، وہ کڑک لہجے میں بولا جبکہ مزید اس کے نزدیک وہ کیا۔ جانا نہ کچھ کرتے ہوئے بھی اس سے معافی مانگ لی اور نمل کا چہرہ کھلا۔ آئندہ خیال رکھنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا ایڈیٹ، وہ اس کو کہتی ولی کی طرف مسکراہٹ اچھالتی باہر چلی گئی جبکہ ولی جو اس کے جانے کا انتظار کرتا تھا ایک ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور اس کے سسکتے وجود کو باہوں میں بھر لیا اور دروازے سے لگ گیا جبکہ جانا اس کے سامنے تھی۔ ولی کی پشت دروازے پر تھی اور چائے ہاتھ میں تھی۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے وہ چائے کے سپ بھرتا اسے سینے سے لگا دیکھ رہا تھا۔ کب تک رونا ہے؟ وہ بلاخر بولا۔ لامتی بغیرت، آپ جانتے تھے میں نے نہیں مارا انہیں؟ جانا کی شکوہ کرتی نگاہیں اس پر اٹھی تھی۔ ہاں جانتا تھا، وہ بولا جبکہ اپنی جھوٹی چائے اس کے لبوں سے لگا دی۔ جانا تقریباً ساری اس پر تھی۔ چائے پینے کا بھی دل نہیں تھا مگر ولی نے کھوئی ڈالی ہوئی ایک سپ لے کے۔ وہ اب منگیتر کو بھی تو خوش رکھنا ہے نا، وہ سکون سے بولا۔ جانا نے اس کی طرف دیکھا۔ یعنی ساری زندگی وہ ان کی غلام بن کرے گی؟ ٹھیک ہے مگر آپ اس طرح مت کریں، وہ اس سے جدا ہوتی بولی۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میری کسی اور سے شادی پر؟ ولی ذرا تیور ڈالتا بولا۔ نہیں، جانا نے سچائی بیان کی۔ ولی نے اس کا شانہ تھاما اور چائے کا کپ خالی کپ سائڈ پر رکھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ غصے میں دیکھا۔ اپنی شرائط بھول رہی ہو تم، مزید غصہ کرنے لگا۔ میں چھوٹی محبت کر لوں گی آپ کی ضد کرنے پر مگر مجھے واقعی آپ سے محبت نہیں۔ وہ اس کی سختی پر اسے فرق بتانے لگی جبکہ ولی بیئرز پر ہاتھ پھیرتا اسے دھکیل گیا۔ بکواس ہے، تمہارے دل و دماغ میں صرف میری محبت ہوگی، وہ چلائے۔ نہیں ہوگی۔ جانا بھی جیسے ضد باندھ چکی تھی۔ تو کس سے کرو گی تم؟ وہ اس کے بعد مٹھی میں جکڑتا بولا۔ کسی سے بھی مگر آپ سے کبھی نہیں، وہ اس کو دور چھٹکتی چیخی اور واش روم میں بند ہوگی جبکہ ولی نے چائے کا کپ زمین پر دے کر مارا۔ تو بڑا کوئی لانتی ہے، تو بڑا کوئی وہ نال چنگا سلوک کر رہا ہے نا جرا تیرنا محبت کرے بغیرت دے نال۔ اور بچتے فون کو اٹھایا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ چیخا۔ سرکار لوہار ماجد ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے گاؤں کا، اس کو اور اس کی بیٹی کو جو صدام نے گولی مار دی ہے، دونوں زخمی حالت میں ملے ہیں۔
صادق بولا تو ولی کی کنپٹیاں پھٹنے کو ہوگی. کیوں مارا اس نے؟ وہ ناحق کسی کو کچھ نہیں کہتا. اسے یقین نہیں آیا جیسے اپنے دشمن کی صفتوں سے بھی واقف تھا. وہ جس کی بیٹی ان کی نظر سے پانی لے رہی تھی. صدام نے اس کی جوان بیٹی اور اس کی ٹانگیں گولیوں سے بھون دی. صدق بتا رہا تھا جبکہ ولی فون بند کر گیا. تو تم ایسے سامنے آؤ گے؟ وہ دانت کچ آ کر بولا. اس کے گاؤں کا ایک ایک فرد اس کے لیے اہم تھا. اور اب سیاہ شال سیاہ لباس میں بھی ہاتھ میں سگار لیے دوسرے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا. میں ڈیرے پر ہونے والی دعوت سے محظوظ ہو رہا تھا. جبکہ شہاب اور نائد اس کی اندرونی کیفیت سے آگاہ تھے مگر وہ کسی سے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا. باقی اس کے دوست اس کی اس پہلی بار ایسا جشن منانے پر کافی خوش دکھ رہے تھے. ارے آؤ شہاب باؤ، ہمارا سلگتا دل کا جشن مناؤ. وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا اپنی علاقائی پٹھانی موسیقی پر رقص کرتا بلا شبہ جان لیوا لگ رہا تھا. شہاب نے اس کو غور سے دیکھا اور اس کا ساتھ دیتا شراب پینے لگا. ہمارے طرف سے سب کا کھلا اجازت ہے. دشمن گاؤں کی جس عورت جس مرد کو دیکھے گولی سے اس کو چلنے کے قابل نہ چھوڑے. وہ اعلان کرتا بولا جبکہ ٹھٹھرتی ٹھنڈی رات میں لکڑیوں کے چلتے الاؤ پر اس نے شراب پھینکی. آگ کے شعلے مچل کر جوش میں آئے جبکہ ہو ہا الگ مچا کیونکہ ان کے گاؤں کا سردار آج رقص کر رہا تھا. سردار کا دماغی توازن خراب ہو گیا. اے بابا سائیں، اپنے باپ کو دیکھ کر ان کے نزدیک کیا تو اس کی حالت پر حیران رہ گئے. تم ہمارا دل بھلانے کے لیے لڑکی کا انتظام کرو، ہم شادی کرنا چاہتا ہے. وہ بولا. تم سچ کہہ رہے؟ فضل خان کو یقین نہیں آیا. سچ ہی سچ ہے سردار صاحب، اڑا دوں گاؤں میں خبر. صدام خان سے جو اپنی بیٹی بیاہنا چاہتا ہے وہ آ جائے. وہ پھر سے سلاؤ کے گرد رقص کرتا ہے کہ فضل خان نے اس کا ہاتھ پکڑا. تم گاؤں کا عورت سے شادی کرے گا؟ فضل خان کو بات پسند آئی. ارے بابا سائیں، تم خود ڈھونڈے گا. ہاں. سرخ آنکھوں سے مسکراتے لبوں سے انہیں سمجھانے لگا اور دوبارہ لاؤ کے پاس جا کر وہ ہاتھ کے ساتھ رقص کرتا نہ جانے کیا چاہ رہا تھا. دماغ ہل گیا صدام صاحب دا نا، صدمہ دماغ نو پیا. وہ باہر رات کو نکلی تو ولی کمرے میں موجود نہیں تھا. تبھی وہ آسانی سے سو گئی. اور جب اس کی آنکھ کھلی وہ تب بھی نہیں تھا. تبھی وہ جلدی سے فریش ہو کر کچن میں آ گئی جہاں ایسا بھی آج الگ ہی رنگ میں مسکراتی دکھائی دے رہی. تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ جان آ کر پوچھ بیٹھی. تبھی کچھ نہیں، آئزہ سر پٹائی. تبھی وہ ناشتہ بنانے لگی. اب کچھ ناشتہ بنا ہی لیتی تھی اور آئزہ کی مرض سے وہ اچھا ناشتہ بنا چکی تھی، خوش بھی تھی. دادی کو ناشتہ دے کر وہ چھپ کی. ولی بھی کر کے جا چکا تھا. زرش نہیں آئی نیچے؟ نہ اس نے ناشتہ کیا. جانا نہیں یاد دلا. ہاں ہاں، ابھی پانی میرے اوپر گرنے لگا تھا. ہاں شہریار کہہ رہے تھے وہ اس سے ملنے جائیں گے مگر ضروری فون کال سے انہیں آج شہر جانا پڑا. اس کی تفصیل پر وہ سر ہلا گئی. تبھی رقیہ بیگم کے ساتھ زرش بھی وہیں آ گئے. دوپہر ڈھل آئی تھی. آئزہ اور جانا اس سے باتیں کرتی سے بولنے پر مجبور کرتی جبکہ وہ رقیہ بیگم کے پاس سے کھلائے کے پراٹھے کو بس کری تھی جبکہ وہ دونوں ہنسنے لگی. تبھی وہ جیسے تھم کی دل پر آہٹ سی محسوس ہوئی. اس کے ارد گرد ستمگر کی خوشبو پھیل گئی. وہ اٹھ کر باہر جاتی کہ باہر سے شور کی آواز پر وہ سبھی باہر آئے. صدام، فضل خان آیا، جاؤ پورے گاؤں میں اشتہار لگوا ڈالے. وہ پوری شان سے حویلی میں داخل ہوا. سیاہ لباس میں مر جانے سے وجود کو اگنور کرتا آنکھوں میں بے پناہ آنسو لیے کھڑی اپنی بہن کو دیکھنے لگا جبکہ ولی اپنے ڈیرے سے بھاگتا حویلی پہنچا تھا. دادی بھی غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی جبکہ نمل کا تو دل ہی بیٹھ گیا. کیا چیز تھا وہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا؟ اور فرحات کی نظر اس وجود پر تھی جسے وہ اس گھر میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، یعنی زرش پر. ارے یہ کیوں آئے یہاں؟ آج نکل جا، ہمارے گھر کے دروازے ہمارے دشمنوں پر کھلے نہیں. دادی کی چنگارتی آواز پر اس نے رخ موڑ کر. ہم بڑاؤں سے بات نہیں کرتا. ملازم ذرا سائڈ پر ہو. اس کے سرد انداز پر سب کے منہ کھل گئے. صدام، فضل خان جس حویلی میں تم کھڑے ہو وہ تمہارے سامنے ہے. یہاں 2 منٹ بھی کھڑا ہونا چاہتے ہو تو تمیز مت بھولنا. تمہاری بہن کا گھر ہے، ذرا کمر جھکا کر آنا. ولی مسکرا کر طنز کرنے لگا جبکہ صدام نے سگار لبوں سے نکال کے اس کے ہاتھ میں تھما دی. تم ذرا چپ ہو کر کھڑا ہو، تمہارا صورت ہم دیکھنا نہیں چاہتا. وہ 2 ٹوک بول کر جانا کی طرف بڑھنے لگا. ولی میں اس کو روکنے کی ہمت جیسے مکفود ہوگی کیونکہ وہ سرپنچ کے ساتھ آیا تھا جب آپ اندر داخل ہو رہے تھے. وہ آگے بڑھا. سب عورتوں نے اس کے آگے بڑھنے کی وجہ سے راستہ چھوڑ دیا. وہ جانا کے عین سامنے آ کھڑا ہوا. زرش ایک طرف ہوتی اس پہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی. کیسے وہ اس سے لا تعلق ہو چکا تھا؟ اس میں اس کا کیا قصور تھا کہ اس کی حقیقت کچھ اور تھی؟ مگر اس کی بھیگی سرخ آنکھوں کو دیکھنے کی زحمت کیے بنا وہ اپنی بہن کی طرف بڑھا اور اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا. جانا کہ اس کی لاؤنج میں گونجی. صدام کی آنکھوں پر اگر سیاہ گلاسز نہیں ہوتے تو شاید وہاں کھڑے لوگ اس کی آنکھوں کی تکلیف کو لازمی دیکھتے مگر وہ تو چھپا کے تھا ہر جذبہ. اس نے بہن کے ہاتھ میں چمچہ دیکھا اور اس کے نڈھال روتے روتے گرتے وجود کو صدام نے بازو میں بھر لیا. اس چمچے کو اس نے دور اچھالا تو یہ منظر وہاں کھڑے سب لوگوں نے دیکھا. لالا، میں یہاں رہنا نہیں چاہتی. اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی. صدام کی کنپٹیاں گویا پھٹنے کو تھی. 400 سناٹا تھا. بس سب اس کے لفظوں کا انتظار میں تھے. جانا سائیں، سنبھالو خود کو. جانا کے بے ہوش سے ہوتے وجود کو وہ سنبھالنا چاہ رہا تھا مگر جانا اتنے دنوں بعد اس کو سامنے دیکھ کر آواز کھو بیٹھی تھی. تپتی دھوپ میں ذرا سی چھاؤں ملنے پر خود کو سنبھال نہ سکی. اس کے بازو میں گر گئی. ولی بھاگتا ہوا ان کے نزدیک پہنچا. جانا جانا، اس نے اس کے گال تھپ تھپائے
اور صادق کو چلا کر ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ اگر اس کو کچھ ہوا چودھری ولی تمہارے مونچھیں اتروا کر تمہارا ہتھیلی پر سجا دے گا۔ صدام نے اس کی آنکھوں میں خونہ شام نظریں گاڑی۔ وہ صدام سے یہاں سے جانے کے لیے بات کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ کچن میں بیٹھی صدام کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مگر صد افسوس کہ وہ تو 2 دن سے نہیں آ رہا تھا، تو آج کیسے آتا؟ مگر اسے ایک امید تھی جیسے وہ آ جائے گا۔ نور بھی مطمئن سی کام کری تھی۔ ویسے تو شمائلہ نے اسے منع کیا تھا، مگر وہ خود سے آنے لگی تھی، اور آج ویسے بھی شمائلہ کی طبیعت ناساز تھی، تبھی وہ نہیں آئی تھی، سارے کام نور ہی سنبھال لی تھی۔ نور مجھے ڈر لگتا ہے یہاں، بیلا نے اپنے کامتے ہاتھوں کی وجہ بتائی۔ تمہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ یہاں بسنے والے لوگ بالکل اچھے نہیں، اس نے شانے اچکا کر کہا، اور ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا۔ ہاتھ تھا شان سے کھڑا تھا، بلو جینز پر پہنے وہ اپنے سرخ و سفید رنگت لیے بیلا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ نور کو پہلی بار وہ بے حد دلکش لگا۔ مگر بیلا کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس کے منہ پر کتنے زخم تھے کہ کسی سے دیکھے نہ جائیں، اس کا وجود نوخیز تو نہیں تھا، پھر بھی اس کی دلچسپ نگاہیں بیلا پر کیوں تھی؟ ہاتھ اندر آیا اور بیلا کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ تمہارے زخم بھرے نہیں ابھی تک؟ میں نے دوائی بھی بھجوائی تھی۔ صدام سے باتوں باتوں میں بیلا کی حقیقت جان گیا تھا۔ جی وہ بیلا نے نور کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا، جو شعلے اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ صاحب ملازموں پر کافی مہربان ہونے لگے آج کل، شمائلہ آپی سے میں نے لے لی تھی، تمہیں دینا بھول گئی، وہ طنز کرتی اس کے ہاتھ میں ٹیوب اور کچھ میڈیسن پکڑا کے۔ تم اپنی لمٹس کراس نہ ہی کرو تو بہتر ہے، آدمی چڑھ کر جواب دیا۔ اچھا لمٹس تو آپ کراس کریں، یہاں کے ملازم محفوظ نہیں ہیں، وہ جلتی کرتی بولی تو ہاتھ کے ماتھے پر بل پڑے، مگر اس لڑکی کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے دوبارہ رخ موڑ کر ہونک کھڑی بیلا کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ اگر پہلی نظر میں کوئی اتنا بھا جاتا اور دل کے تار اس کے لیے چھڑنے لگتے ہیں تو یہ حقیقت تھی کہ اس کی دھڑکنیں ان نشانات سے بے حال ہوتی، دھڑکنوں میں رقص کرنا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے اپنی طبیعت کے برعکس بیلا کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ بیلا رونے لگی، مزید اس سے سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر نور کی باتیں کہ وہ بد کردار ہے۔ نہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ مگر تمہارا شوہر اچھا آدمی نہیں۔ ہاتھ اس کے رونے پر حیران ہوتا بولا، جس سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا تھا وہاں یہ سب بلا شبہ عام تھا، اور یہ لڑکی اتنی سی بات پر رونے لگی۔ بدگمان ہونے کی بجائے وہ مزید اس کی طرف مائل ہوتا دیکھا۔ اچھا رونا بند کرو، مزید کیوٹ لگ رہی ہو، یہ دوائی لیتی رہنا اور ٹیوب بھی لگا لو، یہ شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہے، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرا کر اس کے گال کو چھوتا پلٹ کر چلا گیا۔ یہ سب ہاتھ کے لیے بے شک عام تھا، مگر بیلا اس لمس پر حیران رہ گئی۔ کبھی اتنی نرمی سے کوئی پیشی کب آیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ منہ کھولے اس راستے کو دیکھنے لگی جہاں ہاتھ ابھی گزرا تھا، جبکہ نور نے غصے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ تم پاگل ہو؟ وہ تمہیں چھو کے اپنی گندگی دکھا گیا اور تم ہونک کھڑی ہو، وہ بولی تو بیلا ہوش میں آئی۔ مجھے بھی ایسے چھوا تھا، میں نے تھپڑ رکھ کر مارا، ایک تم حیرت ہے، وہ تنزیہ خود سے بولی تھی۔ اسے مخمصے میں چھوڑ کر دوبارہ کام میں ظاہر مگن ہوگی، مگر کچن میں بیلا کی سسکیاں اس کو تسکین دینے کا باعث بندی۔ یہ سب اچانک ہوا تھا کہ اس کا دل ہاتھ کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تھا بھی کافی ہینڈسم، آپ نے بڑے بھائی سے کم، مگر ہینڈسم کافی تھا، اوپر سے اس کا بے باک لاپرواہ انداز ابھی سے اچھا لگنے لگا تھا۔ شاید بیلا نہ آتی تو اسے سب احساسات سے روشناس نہ کراتی، مگر وہ تہیا کر چکی تھی اس لڑکی کو نکال کر ہاتھ کی توجہ خود پر کرنے کی۔ لعنت پھر تیری زندگی تے دیکھنے ہاتھ صاحب، تیرے والا متوجہ ہوندا کہ نہیں ہوندا۔ ڈاکٹر نے خود خوشخبری کی نوید سنائی تو وہاں کھڑے سب لوگوں کے چہرے کے رنگ پھیکے بڑھ گئے، سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ صدام نے مٹھیاں بھیج لی، جبکہ ولی کھلم کھلا نفرت کا اظہار کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دادی صرف صدام کے جانے کا انتظار کرتی، ورنہ جانا کے ٹکڑے کرنے کا ارادہ تو باندھ چکی تھی۔ ماشاءاللہ، رقیہ بیگم نے جانا کے پریشان چہرے پر پیار کیا۔ صدام نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ موبائل رکھے گا تم؟ آج کے بعد جو تمہیں یہاں کچھ بھی کہے گا ہمیں بتائے گا، ہم آتا جاتا رہے گا، اور ہاں بھول گیا ہمارا شادی ہے، آپ سب لوگوں کو پیغام تو اصل یہی دینے آیا تھا، سرپنچ کا بیٹی سے۔ اس نے سرپنچ کی طرف اشارہ ضرور کیا، مگر منہ کھولے بیٹھی زرش کی طرف نگاہیں تھیں، جبکہ باقی سب بھی حیران رہ کے خود جانا بھی بھائی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہم امید کرتا تم سب آئے گا، وہ ہلکا سا مسکرا کر سرپنچ کے ساتھ ہی باہر ہو لیا، جبکہ عنایت نے پورا لاؤنج مٹھائی کی ٹوکریوں سے بھر دیا۔ آئزہ نے شکر ادا کیا کوئی اس کے ساتھ ضد نہیں باندھ رہا تھا، کیونکہ وہ شہریار کو معاف کر چکی تھی اور اس کے دل میں جگہ تو اس کی ہمیشہ سے تھی، جبکہ ولی بھی باہر کھڑا یہ نظارہ کر رہا تھا۔ صدام ذرا اس کے نزدیک ہوا۔ کیوں سیٹھ صاحب، ابھی سے رنگ اڑا لیا تم نے؟ وہ کیا کہتا ہے، ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، سمجھا؟ مونسا اور سرپنچ کے ساتھ نکل کر شہریار سے کوئی بات کر رہے تھے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد شہریار نے ولی کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا تھا اس نے ہماری زرش سے شادی کر لی ہے؟ شہریار کافی بھڑکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں اس کی بہن کو مار دوں گا، وہ پھنکارا اور ڈیرے کی طرف چلا گیا، جبکہ سب شہریار کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جتنا روتی اتنا کم تھا۔ جب اس کی بات یاد آتی تب الگ سے رونا آتا، اور اتنا روتی کہ اس کی آوازیں کمرے میں گونجنے لگی۔ میری خطا کیا ہے، میرے لیے اتنی بڑی سزا کیوں ہے، وہ بولی جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ سوچ چکی تھی وہ یہاں سے بھاگ جائے گی، وہ نہیں رہ سکتی تھی صدام کے بنا، کیسے رہتی، کیسے اسے کسی اور کا ہونے دیتی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور سامنے ولی کو دیکھ کر وہ کچھ جھجک سی کی، پیچھے ہٹی، ولی کمرے میں اور دروازہ بند ہو گیا۔ وہ ڈر سی کی رشتہ تو جانتی تھی، مگر اس وقت اور پہلے کے واقعات سوچ کر اس کا دل عجیب سا ہوا۔ سب جان گئی ہو، میری نفرت بھی اس کے لیے جانتی ہو، ہماری دشمنی بھی جانتی ہو، اپنے میرے درمیان رشتے سے بھی واقف ہو، سب کچھ جانتے بوجھتے تمہاری آنکھیں بغاوت کر رہی ہیں، وہ بولا تو زریش نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ کچھ بولنے لگی، ولی نے روک دیا۔
تمہارے ساتھ میں نے جو بھی کیا میں معافی چاہتا ہوں. اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، مگر جو گزر گیا اسے بھولنے میں بہتری ہے. مجھے امید ہے تم اپنے بھائی اور اپنے باپ کی عزت کو مٹی میں نہیں کرو گی. وہ شادی کر رہا ہے، اچھا ہی ہے، میں نے کبھی تمہارے تو اس کے ساتھ رخصت بھی نہیں کرنا تھا. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اسے سمجھانے لگا، جبکہ زری یوں ہی کھڑی رہی. ولی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا. رشتوں کو سمجھو گی تکلیف کم ہوگی. وہ آخری بات بول کر وہاں سے نکلا تو زریش نے سانس بحال کی، جبکہ ولی کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا. انہوں نے جا کے ولی صاحب نے کوئی نہ کوئی کتا پن کرنا ہوئے گا. راستے میں نمل نے جا لیا. ولی یہ سب ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی. تم جانتے ہو کہ میری تم سے منگنی طے پائی ہے. پھر بھی چپ خاموش بالکل. میری زندگی میں پریشانیوں کی کمی نہیں جو تم ان میں اضافہ کرنے آئی ہو. بعد میں بات کروں گا میں. وہ اسے کھٹکتا جھڑکتا سر دباتا اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں اس کی بیوی بیڈ پر بیٹھی ناخن چبا رہی تھی. خبر ملنے کے بعد مزید خوبصورت لگنے لگی تھی. جانا نے اس کی طرف دیکھا اور اٹھی. ولی، اس نے کہا. ولی نہ چاہتے ہوئے بھی جی جان سے متوجہ ہوا. کچھ لمحوں کے لیے وہ سب بھول چکا تھا. وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ سختی سے باندھ کر اس کو اپنے اوپر کھینچ لے کے جانا اس کے سینے سے چپک گئی. کمال ہو. بے ساختہ اس کے منہ سے لفظ نکلے. بے خود سا اس پر جھکتا اس کے کانپتے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا. ہاں، اسے شدید غصہ تھا اس پر. دادی اس سے خفا تھی اور اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، مگر اس وقت تو اس پریوش کے دام میں بری طرح پھنس چکا تھا. جس کے نازک وار اس کی کمر پر پڑے تھے، مگر اس کی جنونیت میں کمی نہیں آئی. اور پھر اپنی مرضی سے جدا کر کے اس نے اسے دھکا دیا تو بیڈ پر گری، اور ولی بھی گرنے کے انداز میں اس کے مقابل لیٹا. اس کا ہلکان چہرہ اور زخمی لب دیکھنے لگا اور نرمی سے چھو کر محسوس کرنے لگا. جانا کا وجود سنسنا اٹھا. میں ارادے کچھ باندھتا ہوں، تم ان کو کچھ کر دیتی ہو. وہ اس کے بالوں کی نرمی کو اپنے چہرے پر محسوس کرتا بولا. آپ دادی بہت غصہ کر رہی تھی. انہوں نے کہا وہ یہ نہیں رہنے دیں گی. وہ اس کے سینے پر سرخ سی ہوتی سے بتانے لگی. اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ، اس کا ڈرنا سہمنا ولی نہیں اداؤں سے دن بدن مائل ہو رہا تھا اس کی طرف. اس کی گردن پر اپنے لمس کی بارش برساتے ہوئے جیسے سب باتوں کو بھول کر خود کو ریلیکس کر رہا تھا. ولی جانا کی سانسیں پھول کے چپ. وہ آنکھیں نکال کر بولا. جانا نے نگاہیں جھکا لی. ایک کام تو شروع جب میں کرتا ہوں تو اسے مکمل پائے تک میل تک پہنچاتا ہوں. جو آج تو میں نیوز ملی اسی کے عناصر. اب چپ رہنا. مزید بولو گی تو پھر روتی رہوگی، اور میرا کوئی موڈ نہیں تمہارا بینڈ سننے کا. اس نے پہلے کی طرح اس کے احتجاج کرتے ہاتھوں کو اپنی دسترس میں لیا اور اس پر چھانے لگا. لانتی، کمینہ، بے غیرت. سائیں خان. عنایت کی گھبراہٹ سے بھرپور آواز پر وہ سر جھٹکتا اس کی طرف دیکھنے لگا. عنایت کو اس کی عادت سخت زہر لگنے لگی تھی کہ وہ بول نہیں سکتا تھا، مگر جو اطلاع ملی تھی اس پر اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی. کیا ہوا عنایت بادشاہ؟ سوتے ہوئے شہاب کو اس نے تنزیہ نظروں سے دیکھا. آگ تو اس میں لگی تھی، نیند تو اس کی اڑ چکی تھی. خان کسی اور کو کیا پرواہ بھلا. خان زری بی بی. وہ بھی کچھ کہتا صدام اپنی جگہ سے اٹھا. وہ آ گئی، وہ میرے لیے آ گئی. وہ باہر نکلنے لگا. خان، زری بی بی کے پرانے گھر کو کسی نے آگ لگا دی. دونوں بوڑھا بوڑھی جل کر بھسم ہو گئے. عنایت کی بات پر صدام کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا. کیا؟ وہ منہ کھولے حیرانگی سے دیکھنے لگا. جی خان، سارا شک آپ پر ہے. خان، مجھے لگتا ہے آپ کو چلے جانا چاہیے ورنہ ولی. عنایت رکا. کس نے کیا یہ؟ وہ عنایت کا گریبان پکڑتا دھاڑا، جبکہ شہاب بھی ایک دم اٹھا. ہم پوچھتا کس کا جرأت ہوا یہ کرنے کا؟ وہ چلایا. معلوم نہیں خان، ولی بھی حویلی سے باہر نہیں نکلا تھا. عنایت اسے آگاہ کرنے لگا، جبکہ صدام زور سے چلایا تھا. گہری رات کی تاریکی میں اس کی گراہٹ گونجی. وہ راکھ کی طرح بجھے اپنے گھر کے اپنے آنگن کو دیکھ رہی تھی، جس میں اس کے ماں باپ جنہوں نے اسے پالا اس کو اپنے آنچل میں چھپایا، جن کی وہ اولاد تھی. انہوں نے تو قبول نہیں کیا، مگر ان لوگوں نے اسے ہر خوشی دی جو وہ چاہتی تھی. اور آج اس کا بچپن، اس کی جوانی اس گھر کے ساتھ راکھ ہو گئی تھی. اور اس کے پیچھے کون تھا؟ وہ جس کے لیے وہ پاگل تھی. وہ جس کے لیے وہ اس کے لیے پاگل تھا. مگر ہاں، اس کی نفرت جیت گئی. وہ اکثر اسے کہتا تھا وہ شکر ادا کرے کہ اس کا تعلق حویلی والوں سے نہیں. اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ جس کا تعلق حویلی والوں سے تھا. یہ الگ بات تھی کہ اس کا تعلق مرتضیٰ سے تھا، جس کو شاید ہی اس نے کبھی دیکھا. اور اس بات کی سزا اسے اس کے ماں باپ کو دی، جو پہلے اس کی جدائی سے نڈھال تھے. وہ جانتی تھی اور وہ کتنی آسانی سے انہیں بے موت مار گیا. کیا اس کا دل ہی نہیں کانپا؟ کیا کوئی لحاظ، کوئی بات، کوئی محبت نامی چیز اس کے قدموں میں حائل نہیں ہوئی؟ کیا کسی چیز نے اسے نہیں روکا اور اس نے جلا ڈالا سب کچھ؟ اور بیچارے کو پتہ بھی نہیں آیا تو الزام لگ گیا. ابھی کچھ دنوں پہلے تو اس نے بے قصوروں پر گولی چلائی تھی، اور آج وہ اس کے ماں باپ کو راکھ کر چکا تھا. اس کا دل کیا چیخے مارے اپنے ہونے کا کم کرے. اگر وہ نہ ہوتی تو کہانی سے اختتام کو نہ پہنچتی. اسے لگا اس کی نسیں پھٹ جائیں گی. وہ ہونک کھڑی تھی. لوگوں کو افسوس سے بھرپور چیمہ گوئیاں اس کے کانوں میں پڑی تھی، جبکہ وہ سامنے دیکھ رہی تھی جہاں پہلے اس کا کبھی گھر ہوا کرتا تھا. اس نے اپنے شانے پر کسی کا لمس محسوس کیا. وہ جانتی تھی پیچھے کون ہوگا. دل و دماغ میں، وجود میں صدام کے لیے اتنی نفرت محسوس کر کے وہ خود ششدر تھی کہ اس کے عشق میں دیوانی وہ اس کے لیے ایسے جذبات بھی کبھی محسوس کر سکتی ہے. ولی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور جیسے سے رونے بکھرنے کے لیے اپنا شانہ فراہم کیا. اور وہاں کھڑے لوگ بھی اس چھوٹی سی لڑکی کے رونے پر آبدیدہ ہو چکے تھے. سب کی آنکھیں نم تھیں، جبکہ ولی کے وجود میں انگارے دوڑ رہے تھے. میں نے تمہیں کہا تھا وہ اچھا آدمی نہیں، نیچ آدمی. ولی نے دانت بھینجے. تم حویلی چلو. نہیں، مجھے میرے اماں ابا، مجھے ان کے پاس جانا ہے. بس اس کی سرخ آنکھوں سے کسی کے دل پر دستک دے گی، جو اس کے رونے پر بے چین نظر آنے لگا. نہ کیڑا جنوں صدام تو مرندہ
چا چڑھ گیا۔ زری بیٹا، شہریار کی آواز پر پلٹی اور شہریار نے بھی اس کو سینے سے لگا زبردستی حویلی لیا۔ ولی فرحاد بھی حویلی میں بے وقت داخل ہوئے۔ دادی کو تو کوئی غم تھا ہی نہیں، نہ ہی نمل نے زحمت کی کیونکہ اسے زری سے نفرت تھی۔ پھپھو نے بھی توجہ نہیں دی، باقی سب اس کے غم میں کھڑے ہو گئے تھے۔ رقیہ بیگم نے اس کے دل آنسو صاف کیے۔ عائزہ نے اس کو زبردستی پانی پلایا جو سنبھل ہی نہیں رہی تھی، بالآخر یہ غم نہ سہن کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ میں FIR درج کرواؤں گا، ولی کی دھاڑ باہر تک سنائی دی۔ زرش کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہونے کی وجہ بتائی اور کچھ دیر میں ہوش آنے کی تسلی بھی دی۔ جانا خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہائے، اسی طرح اس بدذات کے باپ نے میرے بیٹے کو مارا تھا۔ ہائے مولا، دادی نے جانا کو دیکھتے چیخ چیخ کر کہا، جبکہ ولی کے وجود میں اس عمل سے مزید پتنگے لگ گئے۔ ہم سرپنچ سے بات کریں گے، شہریار نے کہا، جبکہ ولی نے سامان اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ سرپنچ اب تو اس کی جوتی کے نیچے آ چکا اور تم فیصلہ اس کے ہاتھ پہ ڈال رہے ہو۔ سرپنچ نے رات پنچایت کا کہا، شہریار نے کوئی یاد دلایا۔ بھاڑ میں جائیے سب۔ ولی بولا کہ فرحاد نے اس کے شانے پر بازو رکھا، اگر تم پولیس میں معاملہ لے کر جاؤ گے تو ضرور وہ اپنی بیل کرا لے گا، تم اس کے اثر و رسوخ سے واقف ہو، وہ ایک رات بھی وہاں نہیں رکے گا، پنچایت کو بیچ میں پڑنے دو۔ اس نے اسے سمجھایا، جبکہ ولی غصے سے باہر نہیں چلا گیا اور جانا مزید کچن میں چھپ کی۔ اب وہ کمرے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی، کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا گلا دبا دیتا، مگر موت تو اس کی آنی تھی۔ ولی کمرے کا دروازہ کھولتا باہر نکلا اور سیدھا کچن میں جانا اس کے تیور دیکھ کر پیچھے ہونے لگی۔ ولی، اس نے اس کے بڑھتے قدموں کو روکنا چاہا۔ دروازے کی اور سے منظر پھپھو، نمل اور دادی دیکھ رہی تھی۔ تجھے بھی جلا دوں، تیری لاش کو راکھ کا ڈھیر کر کے تیرے گاؤں پھینکوا دوں، تب تم لوگوں کو تمہارے غم کا اندازہ ہوگا۔ وہ دھاڑا چپ کے جانا رونے لگی۔ بکواس بند، کھینچ کے تھپڑ مارتے ہوئے اس بات کو بھول چکا تھا کہ اب اس کی کنڈیشن پہلے جیسی تو نہیں تھی۔ لاکھ دی لعنت تیری زندگی دے۔ جانا خوفزدہ تھی، رونے لگی، جبکہ ولی اپنا غصہ آج اس پر نکال دینا چاہتا تھا۔ پیچھے ہٹتی زمین پر گر گئی، جبکہ ولی نے اپنی پینٹ کی بیلٹ نکالی۔ جانا کی ویسی چیخیں نکلی، ان تینوں نے حیرت سے منہ پر کپڑا لے لیا۔ اس سے پہلے وہ اس پر وار کرتا، شہریار نے اس کا ہاتھ جکڑا۔ جانور ہو تم، وہ چلایا۔ بہت ہو چکی، آخر یہ سب کتنوں کو سہنا پڑتا، اس کی حد جواب دے گئی تھی۔ باقی سب بھی وہیں آگے سوائے زرش کے، جو اب بھی بے ہوش تھی۔ ہاں، پاگل ہو گیا میں، کیوں رکھوں میں اس سانپ کو اپنے گھر میں؟ اگر آج پنچایت اس کے بھائی کو اس علاقے سے باہر نہیں نکالے گی اور فیصلہ نہیں کرے گی کہ دوبارہ صدام فضل خان اس علاقے میں قدم نہیں رکھے گا، میں تب تک اس لڑکی کے ساتھ یہی سلوک کروں گا۔ وہ چنگاڑا، ولی اس کا کیا قصور ہے؟ شہریار نے اسے پیچھے دھکا دیا، جبکہ عائزہ نے جانا کو وہاں سے ہٹایا۔ تو پنچایت میرے حق میں فیصلہ سنا دے، وہ دو ٹوک بولا۔ اور نہ سنایا تو؟ شہریار نے کہا، تو وہ دن اس کا آخری دن ہوگا دنیا میں۔ وہ نفرت سے بولا، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ۔ شہریار نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھا۔ تو پہلی عورت ہے جو بننے والی ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولتا وہاں سے اپنے روم میں آ گیا۔ لاکھ دی لعنت تیرے دے، لاکھ دی لعنت۔ جبکہ شہریار نے افسوس سے روتی ہوئی جانا کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں لے جاؤ عائزہ اسے، وہ بولا۔ آئے ہائے، کیوں؟ دادی بولی، جبکہ شہریار کی سخت نظروں پر خاموش ہو گئی۔ تم نے اتنا جلد بازی کیوں دکھایا آخر؟ پہلی بار فضل خان اس پر چیخے تھے۔ صدام نے ان کی جانب دیکھا۔ تو تم بھی اس بات پر ایمان لے آئے کہ ہم اس سب کارروائی کا پیچھے ہے؟ وہ سرد نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ جو تم نے کیا اسے قبول کرو، کبھی بھی دشمنی کا ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوا، مگر اب تم اپنی طرف سے سلگایا ہے۔ اب کون چلے گا اس میں؟ ہمارا لڑکی، ہمارا معصوم بیٹی؟ وہ غصے سے چلائے۔ ہم تم کو ایک بات 1000 بار سمجھائے کیا؟ ہم نہیں جانتا اور ڈیرے پر موجود تھا، نہیں سمجھ آتا؟ وہ بھی چلایا۔ تو فضل خان نے اس کی چلاہٹ کی پرواہ کیے بنا اس کا گریبان جکڑا۔ یہ منظر سب دیکھ رہے تھے۔ اس کے گریبان پر پہلی بار کسی نے ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ اس کا باپ تھا، جسے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ اگر ہمارا بیٹی سب کا شکار ہوا تو ہم تمہیں جان سے مار دے گا۔ تم نے جو کیا اس کا سزا بھگتو، تاکہ ہمارا بیٹی امن سے رہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ کچھ دیر میں اسے پنچایت میں حاضر ہونا تھا۔ اس کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے۔ جس نے بھی یہ چال چلی تھی بہت بھیانک چلی تھی، جس کا انجام بھی بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹکتا اپنی سرمئی سوٹ پر وائٹ شال کو جھاڑتا باہر کی جانب بڑھا۔ عنایت فوراً اس کے پیچھے اور شہاب بھی ہاتھ اور فضل خان الگ آئے تھے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے صدام فضل خان، بے قصوروں کو مار کر کس انا کو تسکین دی تم نے؟ سرپنچ غصے سے بولے۔ آج پھر پورا گاؤں جمع تھا، جبکہ ان کے گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو رہے تھے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ سگار سلگاتا بولا۔ کب تک بھاگو گے اپنے جرم سے؟ ہاں، تم نے جو کیا وہ سراسر ناانصافی تھی۔ تمہارا پاس کوئی ثبوت ہے کہ ہم نے کیا؟ وہ سگار پھینکتا غصے سے سرپنچ کو گھورتا بولا، جبکہ نمل جو اوٹ میں کھڑی تھی اس بندے کے انداز پر فدا ہوئی جا رہی تھی۔ زرش بھی میں موجود تھی۔ اس شخصی ڈٹائی سے جھوٹ بولنے پر آج پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی اسے اتنا عرصہ ساتھ رہ کے اسے معلوم ہو چکا تھا وہ ضد کا کتنا پکا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ اس کے لیے وہ اپنی ضدیں چھوڑتا آ رہا ہے؟ میں ہوں ثبوت، میں گواہی دیتی ہوں صدام فضل خان کے خلاف کہ یہی میرے ماں باپ کا قاتل ہے، اسی نے مارا میرے ماں باپ کو، اور میں درخواست دیتی ہوں پنچی آپ اس کو کڑی سزا دیں، تاکہ لوگوں کو انسان سمجھے، چونٹی نہیں جنہیں جب چاہے مسل دے۔ مضبوط جانی پہچانی آواز پر اس نے گردن گھما کر دیکھا اور دوپٹے سے بنا چہرہ ڈھانپے اپنے حسن کی بے پرواہ روانیاں لیے، یعنی ان سب مردوں کے سامنے کھڑی اس کے خلاف گواہی دے رہی تھی۔ صدام حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں سب تھوڑا حیران ہوئے مگر بولے کچھ نہیں۔ عنایت مٹھیاں بھیجے سے دیکھ رہا تھا، جبکہ شہاب کا بس نہیں چلا تھا اس لڑکی کو بم سے اڑا دے۔ فیروز اور ہاتھ خاموش تھے۔ فضل خان کا الگ پارا ہائی ہوا تھا۔ سزا سنائے سرپنچ جی؟ یہ فضل خان تھے، جبکہ صدام کی نظر ایک شخص پر ٹک کر رہ گئی۔ سب سے پہلے ہم تمہارے بیٹی اور اپنی بیٹی کا رشتہ توڑتے ہیں، اور دوسرا تمہارا بیٹا اب اس علاقے میں نہیں رہے گا اور مقابل گاؤں کی سرداری اس کی پگ سے ہٹائی جائے۔
सरपंच के दो टोक फैसले पर इसकी आंखों की पुतलियों में हलचल नहीं हुई, जबकि जरीश अंदर चली गई। जाना अपने भाई को भीगी नज़रों से देखती रही। फजल खान ने सर हिलाया। मैं भी एक फ़ैसला करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो। वो सरपंच की तरफ देखकर बोले, जिन्होंने सर हिलाया। मैं आज से ये दुश्मनी जो बरसों से चली आ रही, इसको ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ अपनी तरफ से। वो बोले तो सब हैरान रह गए। क्यों फजल खान? बेटे के गाँव से निकलने पर होश ठिकाने आ गए? वली तंजिया बोला, जबकि इन्होंने इसकी तरफ देखे बिना शहरियार को देखा जो खामोश पैर था। बाप को मारा तो तुमने मेरे, आज अचानक पैदा नहीं हुई ये दुश्मनी जिसे थक कर तुमने ख़त्म करने का ऐलान किया। ये मेरी दुश्मनी तुम्हारी मौत से ख़त्म होगी, गुस्से से बोला। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी, किस तरह का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।